بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الصلاة والسلام على رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین. تو انشاءاللہ تعالی ہم کنٹینیو کریں گے فرام آیا نمبر 78. ہم نے 77 کل کر لی تھی. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپائے ہوئے ہیں یا جو چھپاتے ہیں یہ، کیونکہ یسرون آپ کو پتہ نا کہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع میں کرنٹ اینڈ فیوچر، تو پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں ہوتے ہیں. سو ما یسرون جو کچھ چھپاتے ہیں، مطلب ابھی بھی چھپا رہے ہیں، فیوچر میں بھی چھپا سکتے ہیں اور چھپاتے ہیں. وہ ما یعلنون، اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، ابھی کر رہے ہیں ظاہر یا فیوچر میں ظاہر کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے. ٹھیک، تو یہ جو بھی بات، یہ جھوٹ سچ جو بھی کرتے ہیں، مطلب بیسیکلی جو اس وقت تمہارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے نا کہ یہ لوگ جو یہودی ابھی بھی ہیں وہاں پر مدینہ میں، تو وہ سب ہسٹری جانتے ہیں، ان کو سب کچھ پتا ہے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، بٹ وہ نہیں مانتے. اور پھر وہ چیزیں جو ان کو کامن نظر آتی ہیں قرآن کے اندر، جو ان کی تورات میں بھی تھیں، وہ ان کو بھی چھپا جاتے ہیں. اور دوسروں کو بھی کہا جاتا ہے کہ بتاؤ نہیں ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ حجت قائم ہو جائے کہ تمہیں تو یہ پتا تھا آلریڈی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اگلی آیت میں انشاءاللہ دیکھیں. وا اور منہم، ان میں سے، امیون، بعض جو ہیں ان پڑھ ہیں. امی جس نے، مطلب وہ اسی لیے یہ جو ماں کے پیٹ سے جس طرح بچہ نکلتا ہے نا کہ اسے کچھ آتا نہیں ہے، وہ بعد میں سیکھتا ہے، تو اسی طرح امیون ان کو کہا جاتا ہے جو ان پڑھ ہوں. اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، الکتاب یعنی کتاب کو، خدا کی کتاب سے واقف نہیں ہے، اللہ کی کتاب سے، الا سوائے امانیہ، یعنی وہ ظن، یا آپ کہہ لو کہ انگلش میں اس کو کہتے ہیں وش فل تھنکنگ، جو اپنی آپ کی بس آپ کا خیال ہے یہ، اور آپ کی وہ خواہش ہے جو آپ جس کو ریالٹی کنسیڈر کرنے لگتے ہو. پھر الا سوائے امانیہ، ظن و، اور ظن بھی نہیں، باطل خیالات انہوں نے سے اس کا وہ کیا ہوا ہے کہ نہیں بس خیالات ہیں، لائک دس از یور بلیف کہ جی یہ آپ کو سب کتاب کا پتہ ہے، پوری کتاب کا. وہ ان، اور نہیں، ہم وہ، الا سوائے یظنون، گمان سے کام لے رہے ہیں، ظن سے کام لے رہے ہیں. یہ آیت جو ہے نا، یہ بات تو ہو رہی ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کی بھی ہو رہی ہے کہ ان کو وہ کہتے تھے کہ سب کچھ ان کو پتا ہے جو کتاب کے اندر ہے، اور انہوں نے کتاب کو صحیح طرح سے پڑھا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں. تو جو کہتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں نا کہ جو ان کو صرف یہ کیا پتا تھا کہ کتاب کو ہم نے پڑھنا، یعنی ریسائٹنگ جو ہوتی ہے نا، یعنی اس کی قرأت وہ کرنی ہے اور اس کو سمجھنا نہیں ہے، یہ ان کا بلیف تھا. تو یہ کچھ آپ کو سملیرٹی نظر آ رہی ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، عربی کو پڑھنا ہے، پڑھتے رہو، دن میں ہر روز ایک قرآن سے پارہ ختم کرو، مہینے میں پتہ نہیں کتنے قرآن ختم کر لو، رمضان میں قرآن ختم کر لو، کسی کے مرنے پہ قرآن ختم کر لو، کوئی وہ مانگی ہے، منت مانگی ہے، اس پہ قرآن ختم کر لو. ہمارے یہاں بھی یہ بالکل یہ اس وقت کی بات ہے کہ وہ ان کا ایک جو ان کے زمانے میں بھی رہ گئی تھی چیز، کیا کہ بس پڑھ لو اس کو، اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، اس کو صرف پڑھنا ہے. ٹھیک، اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ تم میمورائز کر لو، اور باقی چیزیں جو ہے مطلب اس کو تمہیں ضرورت نہیں ہے سمجھنے کی. یہ اتنی بڑی ریالٹی ہے ہمارے آج کل کے دور کی بھی، ہم آج کل کے مسلمانوں کی بھی. عربی پڑھتے چلے جائیں گے، پڑھتے چلے جائیں گے، جبکہ ہماری مادری زبان عربی میں چلے لگ سے ہم پاکستانیوں کی بات کر لیں یا اردو جو بولتے ہیں ان کی، جو عربی نہیں ہے ان کو چھوڑ دیں، باقیوں کو آپ، مطلب مجھے اور آپ کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم اپنے منہ سے کیا بول رہے ہیں، لیکن ہم نے اسی پہ، وہ کہتے ہیں اسی پہ تکیہ کر لیا، میننگ کہ اسی کو ہم نے انف سمجھ لیا کہ کیا ضرورت ہے سمجھنے کی ہمیں، بس منہ سے. اور میمورائز کر لیں، ہاں چھوٹی چھوٹی صورتیں میمورائز کر لیں کیونکہ نماز میں پڑھنی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو قل اللہ جو ہے وہ سورہ اخلاص میمورائز کر لیں، سورہ کوثر کیونکہ وہ بھی چھوٹی ہے، جتنی بھی 30 جز کی بھی چھوٹی صورتیں ہیں وہ ہم میمورائز کر لیں، نماز میں ہم وہ پڑھتے رہیں گے. ان کا بھی ہمیں مطلب تو پتہ نہیں ہے، بس پڑھ رہے ہیں ہم. تو ایون جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہمیں کم از کم ان کا مطلب تو آنا چاہیے کہ میں منہ سے اس نماز میں کھڑے ہو کے بول کیا رہی ہوں. مطلب زبان سے ہم جس طرح ہم عام زندگی میں کوئی لفظ بول رہے ہوتے ہیں تو ہم وی میک شیور کہ وی نو دا میننگ، کہ اس کے میں یہ منہ سے جو لفظ نکال رہی ہوں مجھے پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے میں نے بڑا سا لفظ بولنا ہے مگر مجھے میننگ تو پتا ہو.
لیکن قرآن کے بارے میں ہم نے ایسی ٹھنڈ کی ہوئی ہے کہ سمجھ آئے نہ آئے بس قرآن گھر میں ہونا ضرور چاہیے. اچھی طرح کا خوبصورت جلد والا ہو جائے, اس پہ میں کپڑا چڑھا دوں, عربی والا بھی ہو, انگلش والا بھی ہو, ورڈ ٹو ورڈ میننگ والا بھی ہو, بس کتاب قرآن میں جمع کر لوں اور بک شیلف پہ میرا رکھا ہوا ہو, وہ اس کے اوپر خوبصورت سے کپڑا میں نے چڑھایا ہوا ہو, لیکن چاہے میں اس کو سمجھتی ہوں یا نہیں سمجھتی, ڈزنٹ میٹر. یہ اس وقت بھی لوگوں کا تھا, اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ ہمیں سب پتہ ہے. وہ کہتے تھے کہ وی نو کہ اس بک میں کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ان پڑھ ہیں, کہ ان کو اپنے مطلب ان کے خیالات ہیں یہ صرف, جس طرح ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے نا قرآن میں ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا خیال ہے, ظن, اور یہ باطل خیال. اللہ تعالیٰ نے امانیہ کا کیا کہا ہے, باطل خیالات, جو جھوٹ ہوتے ہیں, جو آپ کا صرف خیال ہے. قرآن کو بھی اگر ہم ڈیپتھ میں جا کے پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, یا اپنی روٹین ہم ایک بناتے ہیں کہ مجھے اس کا مطلب سمجھنا ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے, تو بہت سی چیزیں ایسی آپ کو پتہ چلتی ہیں. اور آپ یقین کریں کہ آپ کو اتنا کچھ ایسا پتہ چلتا ہے کہ جس سے آپ کی زندگی ایزی ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ٹائم جب آپ کو پتہ نہیں تھا کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے, اور آپ کی زندگی زیادہ مشکل ہوتی ہے. جو ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ یہ حکم تو وہ حکم تو یہ کرو, اگر ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں اور اللہ کے جو احکامات آر دا اسمالر پورشن آف دا قرآن, قرآن کا جو بالکل چھوٹا سا حصہ ہے جس میں احکامات, یعنی آپ کہہ لیں کہ مطلب حلال حرام والے احکامات جن کی بات کر رہے ہیں, باقی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے اس کے اندر, لوگوں کے ساتھ ڈیل کس طرح کرنا ہے, اور یہ کرو گے تو یہ ہوگا, یہ یعنی یہ ہمارے فائدے کی باتیں بتائی ہوئی ہیں اس کے اندر. تو جب ہم قرآن کو کھولتے ہی نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے اوپر میرے ماں باپ کا حق کیا ہے, میری اولاد کا کیا حق ہے, میرے شوہر کا, میری بیوی, میرے بچوں, ہم اپنے جو ایک ہوتا ہے نا ہمارے دماغ میں بات ہے کہ جی یہی ہوگا, مجھے برابری چاہیے اپنے شوہر کے ساتھ کیونکہ ایکوالٹی ہے, بس برابری ہے تو مجھے برابری چاہیے. مجھے یہ نہیں پتہ کرنا کہ میرا فرض کیا ہے, میرے حقوق کیا ہیں, میرے شوہر کے حقوق, میرے شوہر کے فرائض کیا ہیں. نہیں, جو میرے دماغ میں ہے کہ قرآن میں تو ایکوالٹی, یہ تو مجھے میرے تو برابری چاہیے. اور یہ ہم بالکل بھول جاتے ہیں کہ مجھے اگر اپنے حقوق چاہیے ہیں تو مجھے کسی اور کے حقوق دینے بھی تو ہیں. شوہر میرے حقوق پورے کرے تو مجھے بھی تو اس کے حقوق پورے کرنے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ بہت ساری چیزیں ہم قرآن سے ریلیٹ کر کے اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر دیتے ہیں وداؤٹ ایون نوئنگ. قرآن میں کلیئرلی بتایا گیا ہے ان رشتوں کے بارے میں جو آپ کے محرم رشتے ہیں, ان رشتوں کے بارے میں جو آپ کے نامحرم رشتے ہیں. مگر ہمارے تو سب بھائی ہیں, بھائی بہن ہیں آپس میں, اور اگر بھائی بہن ہیں تو پھر بعد میں شادی کیسے ہو جاتی ہے, یا غلط کام کس طرح ہو جاتا ہے اگر بھائی بہن ہیں. بھائی بہن تو نہیں کریں گے, شوہر کا بھائی میرا بھائی, بھائیوں کی طرح ڈیل کروں گی. بھابھی تو ماں ہوتی ہے, ماں جیسی. یہ انڈین موویز نے ہمارے جو دماغ میں ڈالا ہوا ہے نا کہ بھابھی تو ماں جیسی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کیا ہے, جب کسی نے پوچھا کہ مطلب دیور کے بارے میں کیا ہو, کیونکہ جب محرم اور نامحرم کی بات پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ آگ ہے, میننگ کہ وہاں خرابی کا اور زیادہ. وہ تو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں جانتا نہیں ہے؟ میں تو اتنی پاک باز ہوں, میں تو ماں ہوں, ماں کی طرح. میں جو اپنے دیور کی ماں کی طرح ہوں, تو میرے ساتھ تو کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی کیونکہ مجھے زیادہ پتہ ہے. اسی طرح کزنس کا رشتہ ہے, اسی طرح بہنوئی کا رشتہ ہے. بہنوئی بھائی میرے بھائی ہیں, وہ تو ان کے ساتھ میرا کیا پردہ, یا کزنس بھائی. تو مطلب میں آئی نو آئی وینٹ آن اندر سائڈ, بٹ بتانے کی بات یہ میں ایگزامپلس نہیں دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب سے واقف نہیں ہیں, وہ ان رولز ریگولیشن سے واقف نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. ان کے اپنے جو آئیڈیاز ہیں ان کو انہوں نے قرآن کی آیات بنا کے, اللہ کے احکامات بنا کے اپنی زندگی میں اپلائی کر لیا ہے, اور یہ ان کے گمان ہیں. دس از ناٹ اے ریالٹی. تو کچھ لوگ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان میں سے ان پڑھ ہیں, اور پھر نیکسٹ آیا میں کیا ہے, فویل, تو مطلب ویل ہے, افسوس. ویل کہتے ہیں جو بہت ہی یعنی تباہی, بہت ہی غلط, جو آپ کہہ رہے ہو نا کسی کے ساتھ, یعنی پھر اس کی سزا بھی بہت بری ہوگی, کہ دکھ کی بات ہے. وہ فویل, افسوس ہے, للذین, ان لوگوں پر جو یکتبون, وہ لکھتے ہیں, الکتابہ, کتاب کو, بھی ایدیہم, اپنے ہاتھ سے, ثم, پھر, یقولون, وہ کہتے ہیں, ہاذا, یہ, من سے, عند اللہ, اللہ کے پاس سے ہے. یعنی خود
باتیں ایڈ کرتے ہیں، خود کو چیزیں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو اللہ کی طرف سے ہے. کیوں کرتے ہیں؟ لی یشترو، تاکہ خرید لیں، بہی اس کے ساتھ، ثمنن تھوڑا سا، ثمنن یعنی آپ کہنے قیمت، قلیلاً تھوڑا سا، تو یعنی اس کے بدلے ان کو کوئی قیمت مل جائے. وہ قیمت ضروری نہیں کہ مانیٹری فارم میں ہو کہ روپیہ پیسہ، وہ قیمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جی آپ کا ایک سٹیٹس ہائی ہو جائے گا کہ اگر آپ نے وہ بات کہہ دی جو لوگ سننا چاہ رہے ہیں، یا سوسائٹی میں آپ کو زیادہ آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہو جائے گی، واٹ ایور دا ریزن. باتیں ایڈ، اور یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. قرآن کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے. ایزیلی ہم کہہ دیتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے، جبکہ مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ قرآن میں ہے یہ نہیں ہے، اور ہم کہہ دیتے ہیں، اور یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ویل، یعنی افسوس ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے. فویل، تو تباہی ہے، اگین، لہم ان کے لیے، مما کس وجہ سے، کتبت جو لکھتے ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھ جو لکھتے ہیں، اس کے حساب، اس کی وجہ سے ان کے اوپر تباہی ہے. اور ویلن، اور تباہی ہے، لہم ان کے لیے، مما باوجہ کس کے، یکسبون جو وہ کماتے ہیں. یعنی یہ تمام کام کر کے دنیا میں تو شاید کامیابی مل جائے، دنیا میں لوگوں کی واہ واہ بھی مل جائے، آخر میں کیا کما رہے ہو؟ اپنے لیے تباہی. سو میں اور آپ بھلے ہی کہہ دیں کہ قرآن جو ہے وہ یہ کہتا ہے، قرآن یہ نہیں کہتا، قرآن وہ، تو یہ سب کچھ ہم کہہ دیں، ابھی تو منہ زبان تو چل سکتی ہے میری جتنی چلنی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تب پتہ چلے گا، جب کہا جائے گا کہ یہ تباہی ہے تمہارے لیے، اب تباہ ہو جاؤ، اللہ نہ کرے. اتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ، اتنا ضروری ہے یہ کہ جب میں کچھ کہنے لگوں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یا ایون اس کو، یہ تو ہائیسٹ لیول تو یہ نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات کر، اللہ تعالیٰ سے منسوب کرنا، دین اس کے بعد رسول اللہ سے کچھ منسوب کرنا. ہم ایزیلی بول دیتے ہیں حدیث میں ہے یہ، نہ پتہ ہوگا، نہ پڑھی ہوگی حدیث، لیکن ایک باندھ دیا، اور یہ جھوٹ ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل مجھے پتہ نہیں ہے آپ نے کیا کہا، میں تیسرے کے پاس بیٹھے میں کہہ دوں کہ ہاں وہ تو نا یہ کہہ رہی تھی. یہ ایک عام انسان کے بارے میں اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں، وہ اتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ مجھے 100% پتہ نہیں تھا، میں نے بس سنا تھا، کسی نے مجھے آ کے کہا، میں نے کسی اور سے سن کے کسی اور کو بول دیا. آئی ڈونٹ ایون نو اف دیٹ از اے ریالٹی اور ناٹ، لیکن میں نے آگے پہنچا دی بات. اسی طرح ہم قرآن کی آیات کے ساتھ کرتے ہیں، اسی طرح ہم احادیث کے ساتھ کرتے ہیں. یہ گناہ ہے، گناہ، بہت بڑا گناہ. اور یہ اللہ پہ تو جھوٹ باندھنا ہے یہ، جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی قیمت، یعنی دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے یہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جب بات کوئی منوانی ہوتی ہے. وقالو، اور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، لن، ہرگز نہیں، تمسنا، چھوئے گی، ہمیں، النار، آگ، الا سوائے، ایامن، دن، معدودات، گنے ہوئے. ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں آگ جو ہے 2 دن، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی جو یہ کرے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ آگ تو ہمیں اول تو چھوئے گی نہیں، اور اگر چھوئے گی تو تھوڑے سے دن صرف. قل، کہہ دیجئے، کیا، اتخذتم، یعنی اتخذتم، یعنی کہ کیا تم نے لیا ہے، عند اللہ، اللہ سے، عہدن، کوئی وعدہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی. پس لن، ہرگز نہیں، یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس وعدے کے اگینسٹ نہیں جا سکتا. کیا، تقولون، تم سب کہتے ہو، اللہ، اللہ پر، یعنی باندھتے ہو ایسی بات، نہیں، جو لا نہیں، تعلمون، تم جانتے، یعنی تم ایسی بات کہہ رہے ہو اللہ کے بارے میں جو تم جانتے بھی نہیں ہو. کہ ہمیں تو، جس طرح ہماری دنیا میں بولتے ہیں کہ چلو جی آگ میں بولتے اگر ڈالے بھی گئے تھوڑے دن کے لیے ڈالے جائیں گے پھر نکال دیے جائیں گے. مجھے اور آپ کو کیا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اتنے دن تم جاؤ گے، اگر گئے بھی اول تو نہیں جاؤ گے، اگر گئے تو اتنے دن جاؤ گے اور پھر نکال لیے جاؤ گے. یہ کس نے کہا؟ تو یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ سارے یہ کہتے ایام معدودات، گنے چنے دن. یہ ہمارے یہاں کچھ مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. یہ مسلمان اگر ڈالا بھی جائے گا دوزخ میں تو تھوڑے دن کے بعد نکال لیا جائے گا. مجھے اور آپ کو کیا پتا کہ کیا ہوگا اور کتنے دن بعد نکالا جائے گا. کیا آگ میں ایک لمحہ بھی گزارا جا سکتا ہے؟ یہ عام دنوں میں، سمرز میں جب گرمی لگ رہی ہوتی، دھوپ میں نہیں بیٹھا جاتا، وہ گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو دوزخ کی آگ کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ چلو جی ڈالے بھی گئے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو تھوڑے دن. یہ عقیدہ کس کا تھا؟ یہ بنی اسرائیل کا تھا.
اور جس طرح یہ بنی اسرائیل کا عقیدہ ہے، ہمارے یہاں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہمارے یہاں کچھ مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور ان کا بیسیکلی اس میں سے ایک گروپ تو ایسا بن گیا کہ جن کا پھر جو ہے نا آخرت کی زندگی یعنی کہ اب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، انہوں نے اس کو بھی مطلب جو ہے نا بالکل بھلا دیا، اور ایک کانسیپٹ یہ بن گیا. اور یہ ہمارے یہاں آپ یقین کرو کہ میں تو خیر اپنے کانوں سے بھی مطلب یہ بات سن چکی ہوں کہ یار بس انسان اچھا ہونا چاہیے، باقی تو اور کچھ نہیں، بس ایک دوسرے سے ڈیلنگ اچھی ہونی چاہیے، دوسرے کا خیال. دیکھو وہ کتنا خیال کرنے والی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی، روزے نہیں رکھتی، یا وہ جھوٹ اور بول لیتی ہے یا کچھ اور کر لیتی، دیٹ از سم تھنگ ایلس، لیکن ہے تو اچھی نا، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ تو بہت اچھا ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے ہم کہ یہ میں کروں گی تو اٹس اوکے، اور یہ میں نہیں کر رہی تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. میں کون ہوتی ہوں یہ کہنے والی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے؟ میں اللہ تعالیٰ کے بھی ہاف پہ ہوتی کون ہوں بولنے والی؟ میں ایک انسان کے بھی ہاف پہ نہیں بول سکتی، ہر انسان کی اپنی مرضی ہے. تو یہ بیسیکلی مجھے اور آپ کو یہ بات دماغ میں رکھنی ہے کہ میں اور آپ اپنے منہ سے کبھی بھی کوئی بات اگر نکال رہے ہیں، پہلے مجھے اس کو اوتھینٹیکیٹ کرنا ہے، یہ قرآن کی بات ہے، آیت ہے یا نہیں ہے، یا یہ ایون حدیث، یہ حدیث ہے کہ نہیں، بیفور آئی فارورڈ اٹ، گروپس میں ڈال دیا، ایک دفعہ ہاتھ سے نکلی تو پھر پکڑ میں تو نہیں آئے گی. بلا بلکہ من جو کسبہ جو کمائے، سیئتن برے کام، سیئتن برے کام، اور احاطت، وہ احاطت پس یعنی کہ سمجھ لیں کہ گھیرا ہوا ہے اس کو گناہ، بھی خطیتہ اس کے گناہ اس کو گھیر لیں، فاولئک پس وہی لوگ ہیں اصحاب رہنے والے النار آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. تو جو برے کام کرے، اور اس حد تک برے کام کر رہا ہے، اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اب اس کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے برائی بھی لگ نہیں رہی، کوئی برا فیل نہیں ہو رہا اس کو. ہوتا ہے نا کہ شروع میں ایک دفعہ، جیسے ہمیشہ اگزامپل دی جاتی ہے اس کی کہ کوئی قاتل ہے، پہلا قتل مشکل ہو گیا، دوسرا اس کے بعد اس کے لیے تو ایک ہی جیسا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. پہلے قتل میں پرابلم ہوئی تھی، دوسرے پہ شاید ہوئی تھی، اس کے بعد اس کے لیے ایزی. جس طرح ایون نہیں تو چلو قاتل تو ایک برا، ویسے اگر اچھا اگزامپل دیا جائے ڈاکٹرز کا آپ لے لیں، جن کو سرجری کرنی ہوتی ہے شروع میں، جب نئے نئے بنتے ہیں ڈاکٹر، یا جب نئے میڈیکل لیتے ہی ہیں، اس میں وہ پریکٹیکل کوئی ہو تو کتنا عجیب لگ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ان کے لیے پیشنٹس جو ہیں وہ ایک کیس ہوتا ہے، بس دیٹس اٹ. وہ ایموشنل پن ختم ہو جاتا ہے، ان کے ایموشنز جو ہیں. اس طرح اگر ہر پیشنٹ کے ساتھ وہ ایموشنل ہونے لگے تو پھر تو وہ کام ہی نہیں کر سکتے. تو وہ تو ایک پازیٹیو چیز ہو گئی نا. اب اسی طرح دنیا میں جو نیگیٹیوٹی ہے کہ جب انسان اتنے غلط کام کرنے لگتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھول ہی جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ اس کی ریالٹی بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو برے کام، یہ پیچھے سے کنیکٹ کریں کہ وہ جو مطلب وہ کہتے تھے نا کہ ہمیں چھوئے گا نہیں، آگ جو ہے تھوڑے دن کے لیے ہوگی اور اس کے بعد ہم چھوڑ دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ جو برا کام کرے گا، اور وہ اس حد تک اس نے برا کام کیا کہ اس کی خرابیوں نے، اس کی خطاؤں نے اس کا گھیرا کر لیا، اس کے ارد گرد اتنی ہو گئی کہ اس کو اب اچھے برے کی تمیز ختم ہو گئی. وہی لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے، ہمیشہ. مطلب یہ کہ تم یہ دماغ میں کیا سوچے بیٹھے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. مطلب ہم خود بخود اپنے بارے میں اور لوگوں کے بارے، اچھا لوگوں کے بارے میں فتویٰ دینا ہم بہت ایزیلی کر لیتے ہیں کہ دیکھو تم، وہ یہ کام کرتی ہے، یہ کام کرتا ہے، دوزخ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. میں اور آپ کون ہیں یہ کہنے والے؟ میں اپنے بارے میں تو تجزیہ کر سکتی ہوں کہ کیا میرے ایکشنز ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں اصحاب النار والوں کی، کیا اس میں سے تو نہیں ہے کوئی میرے اندر کوالٹیز؟ میں دوسروں کو کیسے کہہ سکتی ہوں؟ میں ایزیلی کہہ دیتے ہیں ہم. اور ہمارے یہاں تو خیر وہ محاورہ بھی بنا ہوا ہے نا. وہ مطلب محاورہ کیا، محاورہ نہیں ہے، لائک جس طرح ہم نے بہت عام کر دیا اس کو، بات کو دوستوں میں آئے بیٹھے بیٹھے جب ہوتی کوئی بات، کسی نے کچھ کی نہیں، آپ نے اس نے سنی کچھ نہیں، چلو جہنم میں جاؤ، جہنم میں جاؤ. وائی؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ مطلب کیا ہمیں بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، چاہے ہم مذاق میں کہہ رہے ہیں، چاہے جو بڑی دوستی ہے ہماری اس کے ساتھ، تو اس لیے میں نے کہہ دیا. وائی؟ آپ کسی کو بھی یہ کیوں کہو گے کہ جہنم میں جاؤ؟ جہنم کیا ہے؟ کوئی بہت اچھی جگہ ہے جہاں پر جائے انسان؟
انسان کو تو اپنے بہت بڑے دشمن کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ جہنم میں جائے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کسی کے لیے یہ دعا مانگنے کے لیے؟ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں نے ان کو بالکل گھیر لیا اور وہ اب دوزخ میں رہیں گے ہمیشہ. والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات، تو ایمان پہلی شرط ہے، اس کے بعد عمل الصالحات جو نیک اعمال ہیں. اولئک، وہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ، وہ جنت کے مالک ہوں گے. ہم فیہا خالدون، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. کہ جو لوگ برائی کریں گے وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، جو لوگ اچھائی کریں گے، اچھائی بھی اس وقت کہ جب ایمان دل میں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ہمیں اپنے اندر اتار لینا ہے. آمنو، ایمان کے ساتھ. تو جو ہمیں لوگ ایمان سے خالی نظر آتے ہیں، میننگ جو اسلام کی طرف ابھی نہیں آئے، جو مسلمان نہیں ہیں، ہم ان کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے میں تو کہتی ہوں کہ لائک آئی آلویز ڈو دیٹ. اور میرا خیال ہے کہ مطلب میری تو مشورہ بھی سب کو یہ ہوگا کہ ان کے لیے دعا کیا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. اسپیشلی وہ لوگ جو اس دنیا میں اتنے اچھے کام کر رہے ہیں، والنٹیئر ورک کرتے ہیں، چیریٹی ورک کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، تو ان کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، ان کو مسلمان کر دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرائٹیریا ہے ایمان اور پھر نیک اعمال. اگر وہ لوگ جو پہلے مسلمان نہیں تھے اور وہ ہمیشہ سے اچھے کام کرتے آئے ہیں تو اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، تو ان کے وہ تمام کام جو ہیں اس کا اجر ان کا اللہ کے پاس محفوظ ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ایک ہم پہ رحمت ہے کہ جب لوگ جو نئے مطلب جو کانورٹس ہیں، ان جب وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے کوئی نیو بورن بیبی ہوتا ہے، ان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن نیکیاں ان کی ضائع نہیں ہوتی، نیکیاں ان کی پھر بھی رہتی ہیں وہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ کے پاس جو وہ ایک اکاؤنٹ ہمارا ہے نا، وہ اس میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. تو اس سے ایک اور چیز بھی دماغ میں میرا آپ کے رہنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف کر دیتا ہے کہ جس نے پوری زندگی پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوگا، اس نے حرام بھی کھایا، اس نے حرام کام بھی کیے، اس نے بہت ساری چیزیں غلطی کی، لیکن جب وہ اسلام پہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جب معاف کر دیا اور اس کو ایسا ہو گیا جیسے کہتے ہیں نا وہ دودھ کا دھلا ہو جانا بالکل صاف. تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیوں معاف نہیں کریں گے جب میرے اور آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے؟ تو ہم تو مسلمان ہیں. ہمیں صرف اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرانا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ پہ ایک اپنا کرم کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں. مطلب اس کو مجھے فار گرانٹیڈ نہیں لے لینا کہ اب میں مسلمان ہوں تو بس جنت تو میری ہی ہے، پھر میں کچھ بھی کرتی رہوں دنیا میں. ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، ایک ایک چیز کا، میرے ایک ایک رویے کا، میں ایک ایک لفظ جو منہ سے نکالتی ہوں، جو میں کسی کے ساتھ کرتی ہوں، ایک ایک چیز کا اجر یا سزا ملے گی مجھے وہاں پر. وَإِذْ، اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاق مضبوط وعدہ، بنی اسرائیل سے. لا، کیا وہ وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں کچھ گنوائیں گے. لا، نہیں، تعبدون، کہ نہیں تم عبادت کرو گے، الا سوائے اللہ، اللہ کے، کہ تم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بناؤ گے، شرک نہیں کرو گے. سب سے پہلی چیز یہ وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان سے. اور بالوالدینی، اور والدین کے ساتھ، احسانہ، تم نیک سلوک، احسان کا رویہ رکھو گے. یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ احسان کا مطلب وہ احسان نہیں ہے جو اردو میں ہم سمجھتے ہیں کہ جی کسی کے ساتھ آپ نے کوئی اچھائی کر دی تو اس پہ احسان کر دیا آپ نے. نو، احسان عربی میں مطلب یہ ہے کہ جو مطلب سپیریئر لیول آف اچھائی، بالکل ایکسلنٹ لیول جو ہوتا ہے نا جسے ایکسلنس کہتے ہیں، وہ والدین کے ساتھ. پہلے اللہ تعالیٰ نے لسٹ میں کس کا نام؟ اپنے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا نام دیا ہے، اور یہ اور جگہوں پہ بھی اسی طرح ہی آیا ہے. اور ذی القربہ، جو آپ کے قرابت دار یعنی رشتہ دار ہیں. اور الیتامہ، جو یتیم ہیں. والمساکینی، اور جو مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب وہ کوشش بھی کرتے ہیں، جیسے لیٹس سے کہ وہ کام بھی کر رہے ہوں گے سب، لیکن ان کا نہیں پورا پڑ سکتا. مطلب وہ کسی صورت میں دے کینٹ، مطلب ان کی زندگی نہیں گزر سکتی ہے انٹل انلیس کہ کوئی ان کی ہیلپ کرے.
یعنی اللہ تعالیٰ نے اب کیا کہا کہ تم عبادت نہیں کرو گے اللہ کی، اور والدین کے ساتھ احسان، یہ پہلے کلیئر کر دیا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ والدین لسٹ میں ٹاپ پہ آئے، اس کے بعد جو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں کہ اپنے رشتہ دار اور پھر یتیم اور جو مانگنے والے مسکین جو ہیں ان کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، اور قولو، اور بات کرنی ہے، للناس، لوگوں سے، حسنا، بہت اگین ایکسلنٹ کے لیول پہ۔ اب یہاں بھی آپ دیکھو کہ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے وقولو للمسلمین وقولو للمؤمنین حسنا، کہ مومنوں سے یا مسلمانوں سے اچھی بات کرنی ہے، للناس، لوگوں سے، مسلمان ہے یا کافر ہے، مشرک ہے، واٹ ایور ریلیجن دے فالو، بات اچھے طریقے سے کرنی ہے، ان کے ساتھ رویہ اپنا اچھا رکھنا ہے، نو میٹر واٹ ریلیجن دے فالو، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہاں میں ان کو اپنا کیریکٹر اس طرح دکھاؤں، میں ان کے ساتھ اس طرح کا ایک طریقہ اختیار کروں کہ وہ امپریس ہوں اس مسلمان سے، ان کو اسلام پسند ہو اور وہ اسلام کو سمجھنا چاہیں، یہ میرے اوپر ہے، مگر ان سے بات مجھے اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ اور اقیم الصلاۃ، اور قائم کرو الصلاۃ، نماز کو، اور آت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، ثم، یعنی اللہ تعالیٰ اب یہ یاد کیا دلا رہے کہ یہ وعدہ تم سے لیا تھا، تمہیں کہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنے جو رشتہ دار ہیں یتیم اور غریب جو ہیں ان کے ساتھ تم نیک سلوک کرو، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ثم، پھر تولیتم، تم سب پھر گئے، اللہ، سوائے، قلیلاً، کچھ لوگوں کے، منکم، تم میں سے، وانتم، اور تم سب تھے، معرضون، منہ پھیرنے والے، اعراض کرنے والے، یعنی عہد کر کے تم پلٹ گئے۔ میثاق وہ والا عہد ہوتا ہے جو ایک گرہ باندھی گئی، ٹائٹ گرہ جو ٹوٹے نہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم سے یہ وعدہ لیا گیا تھا جس کے بدلے تمہیں معافی دی گئی تھی۔ تو اس میں بھی آیت میں آپ دیکھیں کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لیٹر پارٹ میں آیا آیت کے، بٹ آف کورس کچھ لوگ اس کا ہی کہتے ہیں کہ وہ بعد میں آنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ لائک اٹ از، جو ہمارے لوگوں کے حقوق ہم پہ اور اللہ کے حقوق جو ہیں وہ ہم پہ، مطلب وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، نماز وغیرہ بھی ہے، مگر اس کا یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آف کورس سارے ہمیں حقوق، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہے اور لوگوں کے حقوق کو بھی پورا کرنا ہے ہم نے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ لوگوں کا بھی حق ہے اس کے اندر، مطلب یہ بیسیکلی زکوٰۃ کیوں اللہ تعالیٰ نے کی تاکہ جو دولت ہے وہ ایک کچھ چند ہاتھوں میں ہی رہ نہ جائے، اور یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، لوگ زکوٰۃ کو دینا ان کو لگتا ہے کہ ان کی دولت کم ہو جائے گی، وہ نہیں دیتے زکوٰۃ، اور جمع کر رہے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کا بہت بڑا یہ فائدہ ہو جائے گا، اسی میں اتنی ہی برکت ختم ہو جاتی ہے اس مال میں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایک انسان بس اچھا ہو جائے، لوگوں سے اچھی بات کر لے، لوگوں کے حقوق پورے کر دے، باقی نماز چھوڑو، روزہ چھوڑو اور باقی چیزیں چھوڑ دو، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ بیلنس رکھنا ہے ہمیں دونوں چیزوں میں بیلنس رکھنا ہے، دونوں کیٹیگریز کے بارے میں سوال ہوگا ہم سے۔ پھر اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے وعدہ لیا تم سے، پکا، میثاقکم، پکا، لا، نہیں، تسفکون، کہ تم خون بہاؤ گے، دماغکم، خون بہاؤ گے، کہ نہ تم مطلب آپس میں، دماغکم، خون نہیں بہاؤ گے تم، اور لا، نہیں، تخرجونا، تم نکالو گے، انفسکم، اپنے سے بعض لوگوں کو، من دیارکم، ان کے گھر سے، ثم، پھر، اقررتم، تم نے اقرار کیا، وانتم، اور تم سب، تشہدون، تم اس بات پہ گواہ ہو، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں کشت و خون نہ کرنا، مطلب آپس میں یہ مار دھار، قتل و غارت نہیں کرو گے، اور اپنے کو ہی نہیں، اپنے ہی لوگوں کو، کسی کو تم ان کے گھر سے نہیں نکالو گے، تو تم نے اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ انہوں نے یہ بھی چھوڑ دیا تھا، انہوں نے اس وعدے کی بھی اگینسٹ چلے گئے تھے یہ، اور آپس میں قتل و غارت کرنا، ان کے لیے کوئی، یہ ہسٹری میں ان کی بہت واقعات بھی ہیں یہ اس طرح کے، کہ پوری لمبی چوڑی، جو مطلب اب کہہ لو کہ ان کے گروپس کے گروپ ایک دوسرے نے قتل کیے ہیں اور گھروں سے نکالے گئے ہیں۔ ثم، پھر، انتم، تم سب، ہاؤلائی، وہی ہو، تقتلون، تم نے قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنوں کو، وتخرجون، اور تم نکال دیتے ہو، تم نے نکالے، فریقاً، ایک گروپ، منکم، اپنے میں سے، من سے، دیارہم، ان کے گھروں سے، ان کو گھر بھی کہہ لیں، وطن بھی کہہ لیں، تظاہرون علیہم، اچھا، جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں قید ہو کر، تم ان کو چھڑاتے ہو، بالاسمی،
والعدوان یعنی تم ان کا یعنی بیسیکلی بات کیا ہے کہ تم ان کا نکالنا. وہیں یا تو اچھا نہیں اس پہ کبھی یہ آگے آئے گا تھوڑا سا کہ تم نے ان کو ان کے جو وطن سے تم ان کے گھر سے ان کو نکال دیتے ہو ظلم اور گناہ کر کے. اسم اور عدوان, عدوان جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ظلم کے ساتھ غلط کرنا, اسم جو ہے وہ گناہ کو کہتے ہیں کہ گناہ اور ظلم کرتے ہوئے تم نے چڑھائی کر کے ان کو ان کے وطن سے نکال بھی دیتے تم لوگوں کو جو اپنوں میں سے اپنے لوگوں میں سے. اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کے آئیں, وہیں یا تو کم آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی ہو کے, تو فادوہم تم ان کو چھڑاتے ہو, وہ ہوا اور وہ محرم حرام تھا علیکم تم پر اخراجہم ان کا نکالنا. یعنی تم نے ان کو گھروں سے نکال دیا, اب جب ان کے ساتھ لڑائی جنگ تم نے کی, اب وہ قیدی بن کے تمہارے پاس مطلب کسی دوسرے گروپ کے پاس, ہوا یہ کہ لیٹ سے تم نے اپنوں کے ساتھ زیادتیاں کی, اب کسی تیسرے گروپ نے تمہارے انہی اپنوں پہ چڑھائی کر دی اور ان کو قیدی بنا لیا. اب تمہاری عزت جو ہے وہ اندر سے نکل آئی کہ یہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کو انہوں نے قیدی بنایا, تو پھر تم پیسے دے دے کے ان کو چھڑاتے ہو, یہ شو کرنے کے لیے کہ جی ہم تو بہت ہی اپنے آپس میں مل جل کے رہنے والے, لیکن خود تم ان کے ساتھ جاتی جتنی بھی کر لو. یہ ہمارے یہاں بھی یہی چیز ہے, ہم کچھ بھی کر لیں دوسرا نہ کرے, ہم باتیں سنا لیں, ہم زیادتی کر لیں, ہم رشتہ داروں کے حقوق نہ دیں, لیکن دوسرا نہ کرے. یہ ہماری فیملی کو کوئی دوسرا کچھ نہ کہے, میں جتنا کہنا چاہتی ہوں کہہ لوں, پاکستانیوں کو کوئی دوسرا کچھ نہ کہ میں کہہ لوں, میں فضول باتیں جتنی بول سکتی ہوں بول دوں, یا کوئی بھی ملک کے آپ جس ملک کو بھی بلانگ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ پہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا فتؤمنون, تو کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتابی کچھ حصے پہ کتاب کے, وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو ببعض کچھ حصے کا, یعنی تم کچھ حصے کو مانتے ہو, تم نے وہ بات تو مانی نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کو قتل بھی نہیں کرنا, ان کو نکالنا بھی نہیں, وہ تو تم نے مانا نہیں, لیکن اس پارٹ پہ تم نے انکار لیا کہ جو تمہیں ان کا خیال رکھنا تھا کہ ان کو تم نے پیسے دے کے رینسم دے کے چھڑا لیا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, فما پس کیا جزا ہے یا اس کی سزا کیا ہے, میں جو یفعل جو کرے ذالک اس کو, منکم تم میں سے, یعنی کہ جو یہ حرکت کرے اس کی کیا سزا ہوگی, الا سوائے خزیون تباہی یا رسوائی کے, فل حیات دنیا اس دنیا کی زندگی میں, و اور یوم القیامتی اور قیامت کے دن, یردونا ان کو رد کر دیا جائے گا. کس طرف رد کر دیا جائے گا, بھیج دیا جائے گا, لوٹا دیا جائے گا, الا طرف اشد العذاب سخت عذاب کی طرف. وما اور نہیں اللہ بغافل غافل عما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی یہ تو چلے اگزامپل وہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ منع کیا گیا کہ گھروں سے نہیں نکالنا اور قتل و غارت نہیں کرنا, اور لیکن جب کسی دوسرے نے کچھ کیا تو تم ان کو جا جا کے چھڑا رہے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جس اب یہ میرے اور آپ کے ہمیں بھی اپنے دماغ میں اپنے اوپر بھی اس کو رکھنا ہے کہ کیا میں ایسا کرتی ہوں کہ کچھ حصوں پہ قرآن کے بلیو کر لیتی ہوں, اور جو حصے مجھے ذرا مشکل لگتے ہیں ان پہ بلیو نہیں کرتی. انیشلی مطلب میرا یہ پہلا اسٹیپ ہی غلط تھا, مگر اس کو میں نے اگنور کر دیا, لیکن جو تھرڈ اسٹیپ چونکہ اب ایزی ہو گیا, تو تھرڈ اسٹیپ کے پیچھے لگ کے میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی, وہ پہلا اسٹیپ کیوں غلط لیا تھا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے, سزا کیا ہوگی کہ دنیا میں بھی خرابی, آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں وہ کچھ بھی کر لیں ان کے ساتھ اچھائی اور ترقی اور خوشحالی اور سارا کچھ یہی رہے گا, ان کی پکڑ دنیا میں بھی ہوتی ہے, وہ ریئلائز نہیں کرتے کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دے کے ان کے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک, اور پھر آخرت میں ان کے ساتھ ان کو عذاب کی طرف لوٹائے دیا جائے گا. ایک آیت اور کر لیتے ہیں انشاءاللہ, اس کے بعد ہم بریک لیں گے. اولئک وہی لوگ ہیں, الذین وہ لوگ جو اشتروا جنہوں نے خرید لی, الحیات الدنیا دنیا کی زندگی, بالآخرہ آخرت کے بدلے. یعنی آخرت کی زندگی کیا ہے, آخرت میں کامیابی کیا ہے, جنت الفردوس, اللہ کی رضا مندی. تو وہ دے کے دنیا خرید لی, مجھے دنیا میں سکون مل جائے, بڑا گھر ہو جائے میرا, میرے پاس اچھی گاڑی ہو, ایجوکیشن ہو, بچوں کے پاس سب کچھ یہ ہو, بھلے ہی میں غلط طریقے سے پیسے کما رہی ہوں, بھلے ہی میں اور غلط کام 50 کر لوں, لیکن میرا ایک سٹیٹس دنیا میں ہونا چاہیے. وہ سٹیٹس میرا مجھے چاہیے. آخر کی تو بعد میں نظر تھوڑی آ رہا ہے, بعد میں جب ہوگا دیکھا جائے گا. فلا پس نہیں, یخفف تخفیف کی جائے گی, ہلکا کیا جائے گا, عنہم ان سے, العذاب عذاب, ولا اور نہ ہی, ہم وہ ینصرون کہ ان کی مدد کی جائے گی. یعنی یہ لوگ
جو دنیا کی زندگی خرید لیتے ہیں جھوٹ بول کے، لوگوں کو تنگ کر کے، حرام کام دنیا میں کر کے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آخرت کے بدلے انہوں نے دنیا کی زندگی جو خرید لی ہے، اس کے بدلے کیا ہوگا، ان کا عذاب جو ان کو دیا جائے گا اس میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، کسی قسم کی تخفیف نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہ ہم اور جو ہے آیتوں میں بھی دیکھ چکے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیچھے جو اس سورہ بقرہ میں ہی آئی ہیں کہ مطلب جو ان کے مددگار کوئی نہیں ہوگا اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس دن قیامت کے دن کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا، نہ دوست احباب نہ فیملی، کوئی نہیں آئے گا، میں اور میرے اعمال، ہم اکیلے ہوں گے وہاں پر۔ اور یہ پروسیس تو قبر سے ہی شروع ہو جائے گا۔ قبر میں بھی کون جاتا ہے کسی کے ساتھ؟ دکھ تکلیف ہوگی، روئیں دھوئیں گے بھی سب کچھ، اندر کون جاتا ہے؟ اکیلے جاتے ہیں۔ وہ انسان جن کو ہم دنیا میں جو ہم جن سے محبت بھی کرتے ہیں، جن کے ہم قریبی، ان کو ہم خود قبر میں اتار کے آتے ہیں، اور اس کے بعد مطلب وہ ایک دم ہمیں قبرستان سے ڈر بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ان لوگوں کی ویلیو کچھ عرصے رہتی ہے پھر ختم، آف کورس یاد آتے ہیں، ان کا ہم ذکر بھی کر دیتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں نا مرنے والے کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا، تو پھر بھی ہم دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہیں آخرت کی زندگی کے بدلے، جو کہ پرماننٹ لائف ہے۔ ابھی بھی کوئی آپ کو بتائے، دو ایگزامپل آپ سمجھ لو، ایک آپ نے جانا ہے کسی ویکیشن پہ 1 ہفتے کے لیے، اور ایک آپ نے کسی ویکیشن پہ جانا ہے، لیٹس سے ویکیشن ہے یا جو بھی ٹرپ ہے آپ کا 2 مہینے کا، کیا ان دونوں کے لیے آپ کی تیاری ایک جیسی ہوتی ہے؟ 1 ہفتہ اور 2 مہینے، آف کورس ہم کپڑے چیزیں اس کے حساب سے رکھتے ہیں، 2 مہینے کہیں جانا ہے تو پیچھے گھر کا بھی کسی کو بتانا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، اپنا کپڑے زیادہ رکھنے پڑتے ہیں، بہت ساری چیزیں لے کے جانی پڑتی ہیں۔ 1 ہفتے والا جو ہے مجھے پتا ہے میں نے واپس آ جانا ہے، تو کس کی تیاری زیادہ بہتر طریقے سے ہونا ضروری ہے؟ جو 2 مہینے کے لیے ہم نے جانا ہے اس کی پلاننگ کی ضرورت زیادہ ہے۔ چھوٹا ٹرپ جو ہے ہمیں پتا ہے کہ اوکے واپس آ جائیں گے، تھوڑے دن کی بات ہے، کچھ ہو بھی گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب دنیا کی زندگی ہے اس کے لیے ہماری تیاریاں ختم نہیں ہوتی، آخرت کی زندگی جو کہ پرماننٹ زندگی ہے، جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کے لیے میں تیاری نہیں کرتی، وہ میرے بیک آف مائنڈ کہیں بہت دور ہوتا ہے، اس کا مطلب وہ میرے اس پہ ریڈار پہ نہیں آتا اکثر کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میری دنیا سکون میں گزر جائے، سب کچھ دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت کے لیے وہ سب کچھ جمع کر سکیں اپنے نیک اعمال کے ذریعے، جو کامیابی دیں گے ہمیں، جو آخرت کی زندگی کو ہماری آسان بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر نماز کے بعد ہم شروع کریں گے، وہی انشاءاللہ 20 منٹس کی بریک ہے، آئی نو ابھی 41 ہوئے ہیں، بٹ دیٹس اوکے انشاءاللہ، بس ہم تقریباً ہاں اسی طرح وہی ٹائم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو لیٹ می پاز دی ریکارڈنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سو آیا نمبر 86 ہم نے کی تھی نماز سے پہلے، کہ یہ لوگ جن کا اوپر ذکر ہوا، جو انہوں نے جو مختلف انہوں نے غلط، جو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا ان وعدوں کو توڑ دیا، تو وہ لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، یعنی کہ آخرت دے دی اور دنیا لے لی، تو ان کو ان سے نہ ہی عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ ہی ان کو کسی طرح کی مدد ملے گی۔ ہوا اور لقد، البتہ تحقیق، یعنی یہ قد خیر ڈیٹیل تو ہم بعد میں انشاءاللہ گرامیٹیکل وہ بعد میں دیکھیں گے، کہ البتہ ضرور یا البتہ تحقیق، آتینا ہم نے دیا، ہم نے دی، موسیٰ الکتابہ موسیٰ کو کتاب، وقفینا اور بھیجے ایک کے بعد ایک، من سے بعد ہی اس کے بعد، بالرسل رسول، یعنی کہ کتاب دی اور ساتھ میں ان کے موسیٰ کے بعد پھر بار ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پیغمبر بھیجتے رہے۔ اور آتینا اور ہم نے دیے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم یعنی کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے کو، البینات کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور اس کی مدد کی ہم نے، بروح القدس، روح القدس کس کو؟ حضرت جبریل کی، جبریل کو، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی روح القدس جو ہے ان کو کہا جاتا ہے حضرت جبریل کو۔ کیا فَكُلَّمَا تو جب جاءکم تمہارے پاس آئے، رسول بما کس چیز کے ساتھ، لا تہوا جو کہ تم نہیں چاہتے تھے، انفسکم یعنی تمہارا دل نہیں چاہتا تھا ان چیزوں کو سننے کا، استکبرتم تم نے سرکشی کی، تم نے کبر کیا،
ففریقاً تو ایک گروہ تم میں سے، ایک گروہ کو تم نے کذبتم تم نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون اور ایک گروہ جو تھا وہ قتل کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اس کا رننگ ٹرانسلیشن کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور اس کے پیچھے یکے بعد دیگر یعنی ایک کے بعد ایک پیغمبر بھیجتے رہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس سے ان کی مدد کی. تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے. یعنی وہی بات کہ یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری میں بھی ہے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل بھی کیا اور کچھ کو صرف جھٹلایا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ ہیں، یا جتنے بھی اور پیغمبر بیچ میں بھیجے گئے ہیں ان کا انکار کرتے رہے. حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف سے تو انہوں نے مطلب قتل کر دیا، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، اور وہ ہمیں پتہ ہے، ہمارا بلیف ہے کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ واپس آئیں گے وہ. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے عیسیٰ کی بھی مدد کی. اور یہ آیت بھی ہمیں کلیئر بتاتی ہے کہ قفینا من بعدہ بالرسل، ایک کے بعد ایک. اگر آپ کو یاد ہو کہ شروع سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، یہ جب حضرت آدم اور حوا کو جب وہ زمین پہ بھیج رہے تھے تو کہا تھا کہ میرے پاس سے جب تمہارے پاس کوئی ہدایت یا کوئی بات آئے گی تو پھر اس میں سے جو مان لے گا تو مطلب اس کی بھلائی، اور جو نہیں مانے گا اس کا نقصان. تو یہ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا وعدہ تو پورا کیا. اللہ تعالیٰ تو وعدے کو مطلب جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے کیا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو ضرور پورا کرتے ہیں. ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک، کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ جتنے عرصے وہ نبی درمیان میں رہا، لوگ ایمان لے آئے، کچھ نہیں لائے، کرتے کرتے پھر جب گیپ آتا تھا تو پھر دوبارہ سے لوگ غلط طرف لگ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رُسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ ہوا جو ہے نا، وہ جو آپ کی اپنی خواہشات، جن کا کوئی سر پیر نہیں، جن کی کوئی آپ کے پاس ویلڈ وہ نہیں ہے، لیکن آپ کی خواہش ہے، تو جو اس میری خواہش کے اگینسٹ ہوتا اس کو تو مطلب یعنی آپ سمجھ لو کہ جھٹلا دیتے ہیں کہ مطلب نہیں یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات صحیح ہے. اور کچھ تو آپ حد سے گزر جاتے تھے کہ کچھ نبیوں کا تو قتل کر دیا گیا. اور یہ ہمارے یہاں بھی ہوا. ہمارے یہاں کتنے دین پہ چلنے والے کچھ لوگوں کا کس وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ جو بات منہ سے بول رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو پسند نہیں آتی، اور اس کا ریزن ہم کچھ بھی دے لیں کہ یہ جی ناموس رسول کے اس پہ کر دیا، انہوں نے یہ بول دیا، پتہ کچھ نہیں ہوتا، اور اس کو ہم انسانوں کو اس طرح قتل کر دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں. وقالو، اور وہ کیا کہتے ہیں یہی لوگ، کنٹینیو ہو رہا ہے بنی اسرائیل، کیا کہتے ہیں؟ قلوبنا، ہمارے دل، غلف، ان پہ پردہ ہے، ہمارے دل پردے کے اندر ہیں. بلکہ لعنہم اللہ، لعنت ہے ان پر اللہ کی، کس وجہ سے؟ بکفرہم، کہ جو کفر وہ کرتے ہیں، فقلیلا، بس تھوڑے ہی ہیں، ماں جو یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بس یہ تھوڑے ہی پر ایمان نہیں. فقلیلا ما یؤمنون، مطلب تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں. مطلب بیسیکلی اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ جو تھوڑے ہی ہیں تو ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں. ایک پھر کچھ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ تھوڑے پر ہی ایمان لاتے ہیں، زیادہ تر چیزوں پہ یہ ایمان نہیں لاتے. واللہ عالم. اس کو میں دوبارہ بھی ایک دفعہ پھر چیک کروں گی کہ یہ میننگ مجھے تھوڑا سا وہ لگ رہا ہے، بلکہ میں ایک سیکنڈ ذرا ابھی لیٹ می جسٹ چیک اٹ آؤٹ. آیا نمبر 8. میرے پاس ادھر انگلش میں کھلا ہوا ہے تو اٹ سیمز لائک ٹرانسلیشن ایسے ہو رہا ہے کہ اٹس لٹل دیٹ so little is that which they believe. یا یہ انگلش میں، یا میرے پاس بھی یہی والا ہے. میں اس میں ڈھونڈوں گی انشاءاللہ تفسیر میں، کیونکہ مجھے میرے ایک سیکنڈ سامنے ہی ہے، میں جلدی سے کیونکہ وہ جو تمہارے پاس وہ جو ہے یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے، کچھ پتا ہے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ It says islamicstudies.info. وہ جو نہیں ہے ورڈ فار ورڈ انگلش والا ٹرانسلیٹڈ ہوتا ہے آن لائن. اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے. ہاں نہیں بس میں ایک اور یہ میرے پاس تفسیر ہے، میں اس میں سے کوئکلی کر لیتی ہوں تاکہ آئی ڈونٹ وانٹ کہ کوئی. اوکے قالوا قلوبنا غلف. فریال السلام علیکم. پلیز یہ قفینا کا بھی مطلب بتا دیں لفظی، کیا اس کا ترجمہ ہے؟ جی جی بالکل کر دیتی ہوں. کفینا ایک کے بعد ایک،
اچھا ایک کے بعد ایک کے بعد اوکے جزاک اچھا جو اللہ. اردو میں جی میرے پاس جو یہ تفسیر ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے اس کا میننگ جو اور یہودی کہتے ہیں کہ ان کے دل غلافوں میں محفوظ ہیں جس میں کوئی یعنی بریکٹ میں پھر انہوں نے لکھا جس میں کوئی نیا عقیدہ داخل نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے لہٰذا ان میں سے تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں. تو واللہ عالم دونوں میننگ یہ ہیں تو ان میں سے ایک میننگ تو یہ نکل رہا ہے کہ وہ کچھ تھوڑی باتوں پر ہی ایمان لاتے ہیں سارا یعنی ان میں سے پک اینڈ چوز کر لیا انہوں نے جو چیز ان کو ایزی لگتی ہے یا جو چیز ان کو لگتا ہے کہ وہ ایمان اس پہ لا سکتے ہیں وہ لے آتے ہیں. اور ایک مطلب اس کا یہ بھی نکل سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہی ہیں ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں. تو یہ جو یہ کہتے تھے نا کہ ہمارے دل پہ پردے پڑے میننگ کہ جو انفارمیشن اب ہمارے اندر آ گئی ہے ہمارے پاس ہے اب تم کچھ بھی بولتے رہو ہم پہ اثر نہیں ہوگا ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ٹھیک ہے وہ غلاف کے اندر ہم نے رکھا ہوا ہے مضبوط قسم کی اپنی انفارمیشن کو ہم نے اندر رکھا ہوا ہے نو میٹر واٹ یو سے اب کوئی اثر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ لعنہم اللہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پہ ان کے اس کفر کی وجہ سے اور میجورٹی کفر ہی کر رہے تھے بہت کم تھے جو ایمان لائے تھے یا پھر وہی بات کہ بہت کم پہ وہ ایمان لائے تھے. واللہ عالم میں ایک دو اور بھی اس کو ریسرچ کروں گی. یہ جو میں نے جس تفسیر سے پڑھا ہے جو وہ تیسر القرآن ہے یہ بھی بڑی اتھینٹک وہ تفسیر ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ میں ایک آدھ دو اور دیکھ لوں گی اگر مجھے کوئی ڈفرینس وہ لگا تو میں آپ لوگوں سے دوبارہ شیئر کر لوں گی انشاءاللہ. جو انگلش کا دیا ہوا نہیں جیسے روزی کہہ رہی آن لائن اس میں دونوں دیے ہوئے ہیں کہ دونوں دونوں دیے opinion ہیں دونوں اوکے دیے لٹل از دیٹ دے بلیو اینڈ لٹل آف دیم بلیو کچھ اس طرح سے دیا ہوا ہے اوکے جسٹ ڈیٹ. ہاں اوکے ہاں ٹھیک کیونکہ دونوں مطلب وہی کہہ رہے ہیں دونوں مطلب نکل سکتے دونوں ہیں ہیں. کہ فقلیلاً تھوڑے ہی ماں جو یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں سو تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں تھوڑے پر ہی ایمان لاتے ہیں سو دونوں چیزیں یہاں پر آپ دونوں مطلب دماغ میں اپنے رکھ سکتے ہو اس میں ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کفر کی وجہ سے ان کے کفر کی وجہ سے کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ عام دنوں میں اب بھی ہم یہاں پر بعض دفعہ میرے ساتھ یہ ہو چکا آپ کسی کو کچھ بتاؤ تو کہتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں مجھے سب پتہ ہے اور کوئی میرا مائنڈ نہیں چینج کر سکتا اب کوئی مجھے چینج نہیں کر سکتا. اور یہ اس وقت وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے وہ غلاف کے اندر ہے غلاف کہتے کور جس میں پلو کیس ہوتا ہے نا جس پہ آپ اندر اپنے تکیے کو چھپا دیتے ہو بالکل اس طرح ہمارا دل جو ہے وہ چھپا ہوا ہے اس پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. ٹھیک یہیں پر ہم روکتے ہیں انشاءاللہ تعالی اور پھر ہم انشاءاللہ اس کو میں ہائی لائٹ کر لوں اور ہم گرامر کی اچھا ایک آدھ میں 2-3 منٹ لے کے میں ایک بات ہی رکھنا چاہ رہی تھی آپ کے سامنے اینڈ آف کورس جو اوپینین سب کا ہوگا اس پہ ہم کام کریں گے. ایسے ہی میرے دماغ میں یہ آ رہا تھا کہ اگر ہم اس طرح کر لیں کہ ہم ایک دن تفسیر کا رکھ لیں جس دن صرف تفسیر کریں اور اسی طرح ہم پھر جس طرح پہلے بھی ایک دفعہ ہوئی تھی کہ ہم سیرہ اور گرامر کو اسی طرح مطلب جتنا ٹائم ابھی بھی میں دیتی ہوں اتنا ٹائم دے کے ہم ایک دن میں سیرہ اور گرامر کر دیں گے. کچھ لوگ ہیں جو صرف تفسیر کے لیے آ رہے ہیں تو وہ صرف ایک دن ان کو ایک دن نکالنا پڑے اور وہ کنٹینیویشن بھی تھوڑی سی آ جائے تو مطلب جو سب کو زیادہ بہتر لگتا ہے آپ اپنا ضرور مجھے مشورہ دے دینا. تو دس واز جسٹ اے تھاٹ دیٹ کیم ٹو مائی مائنڈ کہ اگر ہم اس طرح کر لیں تو جی مجھے تو دونوں طریقوں سے ہی اچھا لگتا ہے کہ جیسے میرے جیسا نکما کوئی چھٹی کر لیتا ہو تو اگلے دن پھر مجھے کچھ سننے کو مل نہیں جاتا. نکما تو نہیں ہے بالکل بھی نکمی نہیں ہے. لیکن نہیں خیریت اس طرح بھی مجھے آپ کنٹینیو کی کر یہ سکتے آئیڈیا ہیں. اچھی لگی جی جی مجھے آپ کی یہ آئیڈیا اچھا لگی ایک دن پورا آپ ہے نا اس پہ دے دیں جی یہ بہت اچھا ہے. اوکے کنٹینیو کو جیسے یہ مطلب کرتے ہیں تو کنٹینیو ایک ساتھ سنتے ہیں تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. اوکے بالکل. اوکے ٹھیک ہے. اور بھی لوگ مجھے باقی لوگ بھی بتا دیں اپنا سارا کہ کسی کو کوئی اس سے انکنوینئنس نہ ہو. ایک ہوتا ہے نا کہ لائک یو ڈونٹ ہیو اینی آپ کہہ لو کہ آپ کو کسی سے بھی کوئی ایشو نہیں ہے دیٹ از فائن. پھر میں ڈیسیجن کوئی بھی لے لوں دیٹس اوکے. لیکن اگر کسی کا اس سے کوئی انکنوینئنس ہوگا یا کوئی مطلب کوئی ایشو اور ہوگا تو پلیز ڈو لیٹ می نو تو پھر ہم اس کے حساب سے ڈیسیجن کریں گے انشاءاللہ. اچھا فریال ایک کوشچن ہے. جی وہ ہم پڑھتے ہیں نا ہر جگہ پہ ہے کہ والدین کا رائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم بھی کتنا اپنے پیرنٹس کے ساتھ کرتے ہیں لیکن کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے جیسے پیرنٹس ہی کتنی زیادتیاں کروا دیتے ہیں اسپیشلی بہووں کے ساتھ جی یا ان کے بچوں کو بیٹے رائٹ نہیں دیتے. ماں باپ کی وہ بہت خدمت کرتے ہیں ان کے لیے وہ بیسٹ مطلب سن ہوں گے کچھ بھی لیکن وہ اپنا سب کچھ کراتی ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے ان کے بچوں کے لیے. مطلب یہ اس طرح کیا ہے جیسے لڑکا دوسری شادی کر لے گا اور وہ پہلی والی کے کوئی رائٹ نہیں بچے بالکل فارغ لیکن ماں باپ کی بہت خدمت کر رہے ہیں تو پھر مطلب یہ اس کیا میں نا ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہو 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو چیز یہ ہے اس کے اندر کہ
بیلنس رکھنا جو ہے نا وہ آنا چاہیے کہ آف کورس ماں باپ کے حقوق ہیں، ڈیفینیٹلی ہیں، اس کے بارے میں کوئی انکار کر نہیں سکتا، مگر یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں باپ کے حقوق ہیں تو آپ دوسروں سے ان کے حق لے کے تو ماں باپ کو دے دو، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنی دفعہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، آپ دیکھو کہ کتنی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اولاد جو ہے نا تم اس سے آزمائے جاؤ گے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ فتنہ کیوں ہے کہ اولاد کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے بعض دفعہ مائیں اس کے رشتے خراب کرایا، اس کی بیوی سے رشتے خراب ہوئے، بچوں سے خراب ہوئے، یا اپنا کرنے کے لیے آپ نے اولاد کو تکلیف جو دی، آپ کو جواب دینا پڑے گا اس کا، تو یہ آپ کے لیے فتنہ ہو گئی اولاد۔ آپ نے اس اولاد کو جو بھی آپ کر لو کہ جس طرح اپنے آپ کو بعض دفعہ تو ہماری مائیں بہت آگے ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں کہ مطلب اپنا وہ مطلب واٹ ایور دے سے، یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے جو زیادتی کریں گے، چاہے وہ اولاد ہے وہ اولاد جواب دے گی جو ماں باپ سے زیادتی کرتی ہے، اور وہ ماں باپ بھی جواب دیں گے جو اولاد کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ یہ آف کورس اولاد کے بارے میں اس طرح قرآن میں نہیں آیا ہوا زیادہ، جس طرح کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کو کہا جا رہا ہے کہ اولاد کے ساتھ تم احسان کرو، اولاد کو کہا جا رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کرو۔ اگر سب اولادیں اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا شروع کر دیں اور ماں باپ جو ہے اس چیز کی ویلیو کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو یہ رشتے خراب نہ ہوں۔ لیکن جی یہ بھی بالکل قرآن میں آیا ہے کہ اولاد کو فتنہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، یا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آزمائے جاؤ گے تم اولاد سے اور مال سے اور سے، تو یہ آزمائش ہوتی ہے۔ جو پھر غلط طرف چلتا ہے، جو غلط طرف اولاد کو لگاتا ہے، وہ جواب دے گا اللہ تعالیٰ کو۔ جی، اسی کیونکہ طرح میں نے اپنے پاکستان میں بہت دیکھا ہے اس طرح، ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، یہ ہر بہت جگہ زیادہ۔ ہے یہ۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس طرح ماں باپ لگا لیتے ہیں نا جیسے بیٹے کو اپنی طرف، اسی طرح بیویاں بعض دفعہ شوہروں کو اس طرح کرتی ہیں کہ وہ ماں باپ کو پوچھتے تک نہیں ہیں، جی جی بالکل، تو وہ جواب دیں گی، وہ بیویاں بھی جواب دیں گی، وہ اولاد بھی جواب دے گی۔ ابھی ہمیں لگتا ہے نا کہ دنیا میں پکڑ نہیں ہو رہی، دنیا میں ہاں جی میں اور میرا میاں ہم بڑی خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ابھی ہم کر لیں گے، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر کیا جواب دیں گے؟ بالکل تو دونوں طرف سے ہے، آف کورس ہر رشتے کی اپنی ویلیو ہے، جس جس رشتے کو ہم اس کا حق نہیں دیں گے خرابیاں ادھر سے پیدا ہوں گی، اور جس کا بھی حق ہم ماریں گے ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، سمپل جی۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک سوال ہے، جی جیسے فرض کریں کوئی رشتہ بہت ایزا رسا ہے، آپ کے سگے بہن بھائیوں میں بہت زیادہ ایزا رسا ہے، تو کیا کہیں پر ہے کہ آپ اس سے تعلق توڑ سکتے ہیں؟ آپ لیکن قطع تعلق آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ قطع رحمی منع ہے، ٹھیک ہے پہلی چیز، لیکن ہاں یہ ضرور آپ کر ایک سکتے سیکنڈ، ایزا رسا کا ہیں، کیا مطلب جو مطلب تکلیف ہوتا ہے؟ دیتا ہے رشتہ آپ کو، جو آپ کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اوکے گو چاہے اہیڈ۔ وہ آپ کے بہن بھائی ہوں، تو اس میں آپ قطع تعلق مطلب آپ توڑ نہیں سکتے رشتہ، لیکن ہاں آپ بالکل یہ کر سکتے ہو کہ ملنا جلنا کم کر سکتے ہو، یا آپ مطلب اوائڈ کر سکتے ہو، لیکن یہ ختم نہیں کر سکتے کہ کل کو آپ بالکل ان کی شکل نہیں دیکھ رہے یا ان سے بات نہیں کر رہے، وہ ہمارے دین میں الاؤڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، محدود کر سکتے ہیں لیکن آپ چھوڑ محدود نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑ نہیں ٹھیک سکتے، ہے، بالکل جزاک اللہ۔ کوشش بھی کرتے رہیں، بلکہ بندہ کسی طرح کوشش کرے کہ ان کو ان کی غلطی کا احساس اگر ہو سکتا ہے۔ نہیں، میرے خیال میں تو جب میرا اوپینین ہے نا، مجھے نہیں پتا میں صحیح ہوں یا نہیں، لیکن جو میرا کام ہے وہ مجھے کرنا ہے، اینڈ آئی ڈونٹ کیئر کہ سامنے والا اپنا پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مجھے دیا گیا ہے، جو میرا ان کا رائٹ ہے وہ مجھے پورا کرنا چاہیے، پورا that's it۔ کرنا بالکل۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، بعض دفعہ آئی اگری 100% ود یو، بعض دفعہ صرف یہ ہو جاتا ہے ہمارا کہ ہم اپنے جو ان کا حق ہم پہ ہے ہم اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان دا پروسیس ہمیں ایموشنلی بہت زیادہ افیکٹ اس کا ہو رہا ہوتا ہے، ہم نہیں ایموشنلی ہم اپنی ہرٹ زندگی، ہوتے ہیں، 100% ہوتے ہیں۔ یا سو اگر ہم یہ ہو رہے ہوتے ہیں نا، اور ہم کیونکہ پھر کیا ہوگا کہ اگر میں خوش نہیں، یا میرے پر اثر ہو رہا ہے، میری فیملی پہ اثر ہو رہا ہے، پھر میری یہ دوسرے لوگوں سے ڈیلنگ پہ اثر ہو رہا ہے، تو اگر اف آئی فیل دیٹ اٹ از افیکٹنگ مائی اون لائف، تو پھر مجھے محدود کرنا ہوتا ہے۔ ہاں ان کا حق میں مار نہیں سکتی، جو ان کا حق ہے وہ مجھے ان کو دینا ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل، جی جزاک اللہ خیر۔ وہی ہے۔ آئی گیس اس پہ لائک اٹ وڈ بی ایسے کہ جس طرح اگر کوئی پرابلم کر رہا ہے تو آپ اپنا تھوڑا ڈسٹینس کر لیں اس پرٹیکولر سبلنگ سے، یا بٹ یہ ہے کہ اچھے برے وقت میں اس کے لیے آپ ویسے کلین ہارٹ کے ساتھ کھڑے ہوں جس جی طرح کہ آپ there is nothing wrong, right? یپ But it یپ doesn't mean like جیسے تم کہہ رہی ہو کہ I think مطلب it doesn't mean کہ جیسے تم کہہ کہ تم آپ جاتے رہے تو آپ اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی افیکٹڈ کر دیتے ہیں، پھر آپ کی وجہ سے
ایک اور جنریشن, ایک آپ کا گھر, سب افیکٹڈ ہو جاتا ہے, right? Because Because those are toxic relationships, exactly. right? میں نے پرسنلی بھی یہ دیکھا ہوا ہے کہ جیسے بعض لوگوں کی موجودگی میں certain other people, they start behaving differently and they become negative and then that starts affecting your life. تو اس لیے اگر کہیں آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ تھوڑا سا ڈسٹینس رکھنا پڑتا ہے, آپ کو رکھ لینا چاہیے, مگر تعلق کو ختم نہیں کرنا. ہاں ایگزیکٹلی, ڈسٹینس آپ رکھیں لیکن تعلق نہیں ختم کر سکتے, تعلق نہیں ختم, یہ سوال ہے بیسیکلی. یا تعلق نہیں ختم کریں گے. جی ٹھیک, اچھا جی, یہ ہم نے جو لاسٹ ٹائم آئی تھنک ہم نے سینٹینس اسٹرکچر سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں کی تھیں, اور تھوڑا سا اس کا جو بھی بیسیکلی بس دماغ میں رکھنے کا تھا, جو جملہ اسمیہ ہے اس کے 3 پارٹ سے. میں تھوڑا سا آج چاہ رہی تھی کہ ہم ریویو کر لیں گے, کوئک ریویو جو ہے نا اس کا, جو فعل ماضی اور جملہ فعلیہ بیسیکلی کر کے, کیونکہ میں چاہ رہی تھی جملہ فعلیہ کو دماغ میں رکھ کے کچھ ٹاپک جو اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ ہم کور کریں. دین وی موو ٹو صرف میں ہم فیل کے جو ڈفرنٹ فارمز ہیں ان کو کر کے, اینڈ دین کسی طرح ہم اس چیز کو پھر تھوڑا سا کنٹین کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جملہ اسمیہ میں مین 3 پارٹس ہیں اس کے. اس کا جو سٹارٹ ہوتا ہے جملہ اسمیہ وہ مبتدا, اور اس میں پھر اس کی خبر ہوتی ہے, اور پھر متعلق بالخبر. کچھ کتابوں میں خبر اور متعلق بالخبر دے آر ٹریٹڈ ایز دا سیم, سو 2 کیٹیگریز وہ بناتے ہیں صرف, لیکن ہم نے 3 کا کیا ہے جس تو ہمیں تھوڑا سا کلیئرٹی ذرا زیادہ آ جائے. تو مبتدا از آلویز گوئنگ ٹو بی, موسٹلی گوئنگ ٹو بی, ناٹ آلویز, رفع. اگر وہ حرف آف نصب اور اس کا اسم ہے تو پھر آف کورس وہ رفع نہیں ہوگا. ادر دین دیٹ جب ریگولر اسم ہے تو وہ رفع کی حالت میں ہوگا. اس کے بعد خبر جو ہے وہ بھی رفع ہوتی ہے, دیر کین بی ایکسیپشن اگین, لیکن وہ رفع ہے. ٹھیک, جو متعلق بالخبر ہے وہ یا تو جار مجرور ہوتی ہے, یا پھر وہ اسپیشل مضاف اور مضاف الیہ ہوتی ہیں. اسپیشل مضاف کون سا, وہ جو چارٹ تھا جس میں پلیس اینڈ ٹائم ہے, جیسے مع, فوقا یا قبل, یہ سارے جو ہے نا یہ اسپیشل مضاف ہیں. سو اس فارم میں متعلق بالخبر آ سکتی ہے. جو ریگولر آرڈر آف جملہ اسمیہ ہے وہ مبتدا, خبر اینڈ متعلق بالخبر ہے. کبھی کبھی یہ آرڈر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ چینج کرنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اس میں اختصاص جو ہم نے پڑھا تھا, یعنی کہ اس کو خاص کر دینا, اونلی والا میننگ لانے کے لیے ہوتا ہے. اور کبھی اٹ از جسٹ اے گرامیٹیکل ریکوائرمنٹ اینڈ دیر از نو چینج ان دا میننگ, وہ میننگ اس کا وہی رہتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے. تو بیسیکلی مبتدا 2nd نمبر پہ آ سکتا ہے, اس سے پہلے متعلق بالخبر آ سکتی ہے. ٹھیک, اور یہ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ خبر بالکل آخر میں آ جائے, متعلق بالخبر بیچ میں آ جائے, اور مبتدا شروع میں آ جائے. تو مطلب واٹ ایور اٹ از, دیر کین بی ڈفرنٹ سچویشنز, اور وہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس سے پھر کبھی کبھی میننگ میں چینج آتا ہے. ٹھیک, پھر ہم نے وہ والے جملے بھی دیکھے تھے کہ جس میں اونرشپ بیچ میں آتی ہے, کہ اس میں ہم نے کہا تھا کہ, اور اس پہ اسپیشل ہم نے بتایا تھا کہ عندہ یا لام اگر استعمال ہو رہا ہے تو اس میں یہ والی میننگ آئیں گے, اس کو اس فارم میں لکھنا ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا دماغ میں مطلب رکھیں, اس کا ریویو آپ بے شک خود کر لینا. لیکن اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ جملہ فعلیہ, جو ہم نے فعل پڑھا تھا اس کی طرف تھوڑا سا آ جاتے ہیں. سامنے پیج دوسرا ہے, آئی ہوپ کہ آپ کے پاس کچھ آپ اگر لکھتے ہو تو اس میں لکھ لو, لیکن میں ڈھونڈ سکتی ہوں کہ اگر میں آپ کو ادھر لے جاؤں ذرا لمبا ہو جائے گا. اینی ویز, جملہ فعلیہ جو ہے, ایک فعل جو ہے وہ پورا ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے عربی میں. جیسے نصرہ جو ورڈ ہم نے کیا تھا وہ جملہ فعلیہ ہے پورا, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہر فعل جو ہے وہ مطلب بس جملہ فعلیہ اسی طرح ہی ہوگا. پورے ڈفرینٹ ورڈز سے مل کے بھی جملہ فعلیہ بن جاتا ہے. اور اسی طرح اس کے 3 پارٹس کیا تھے, ایک اس کا فعل ہے, بلکہ 3 نہیں 4 پارٹس ہیں جملہ فعلیہ کے. پہلا ہوتا ہے فعل, فاعل, متعلق بالفعل, سوری مفعول اور متعلق بالفعل. ٹھیک, فعل کیا ہے, وہ ایکشن. فاعل کیا ہے, وہ ایکشن کو کرنے والا. مفعول کیا ہے, وہ ہم نے اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز بھی پڑھی تھی, لیکن بیسیکلی مفعول کیا ہے, جو وہ ڈیٹیل ہے اس ایکشن کی. اور پھر متعلق بالفعل جو ہے, آپ مفعول جو ہے نا اس میں آپ ڈفرینشیٹ اس طرح کر سکتے ہو مفعول میں اور متعلق بالفعل میں, کہ مفعول بیسیکلی ہو, واٹ, ویئر, وین والے آنسر آپ کو دیتا ہے آپ کو, اور متعلق بالفعل یہ ہے کہ اس ایکشن کی جو فردر ڈیٹیل ہے وہ آپ کو دیتا ہے. ٹھیک, جس اس میں کون سا پیج نمبر ہے جو میں نے ابھی کھولا ہوا ہے, دس از پیج نمبر 90. سو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل مطلب فاعل جو ہے وہ فعل کے بعد آئے گا. یہ ہمارے دماغ میں بس ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے. باقی جملہ اسمیہ کی طرح بھی اس کی سوئچ اراؤنڈ ہو سکتی ہیں.
ٹھیک ہے, چیزیں آگے پیچھے, لیکن فائل جو ہے وہ ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا. چاہے یہ ہو چکا ہو کہ متعلق بالفعل جو ہے وہ پہلے آئی اور پھر فیل آیا اور پھر فائل آیا, دیٹس فائن ٹو, بیکاز فائل کو فیل کے بعد آنا ہے, ٹھیک, اس لیے اٹس فائن. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے فائل آئے گا اور پھر فیل آئے گا اور پھر متعلق بالفعل, یہ نہیں ہوگا. ٹھیک, یہ چیز دماغ میں رکھنی ہے. اس میں بھی یہ کبھی کبھی سچویشن جب آتی ہے. اچھا, اس میں ایک چیز جو ہے, میں آئی ول لیٹ می جسٹ اوپن ورڈ ڈاکیومنٹ تاکہ میں اس میں سامنے, کیونکہ مجھے ابھی اس میں پیج نمبر کا سچ پتا نہیں چل رہا. لیٹ می جسٹ اوپن بلینک پیج تاکہ میں اس میں لکھ کے آپ کو ذرا بتا دوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. اچھا, جو ہم نے, میں انگلش میں فی الحال لکھوں گی, تھوڑی اسپیڈ تھوڑی بہتر ہو جائے گی, باقی تو اگر عربی بیچ میں ڈالنا شروع کی. اچھا, جو آپ کا جملہ فعلیہ ہے, ٹھیک ہے, جملہ فعلیہ فونٹ بڑا کر لیتے ہیں. جو جملہ فعلیہ ہے اس کے ہم نے پہلے تو ہم نے دیکھ لیا کہ جی تین, اس کے چار پارٹس ہیں. کیا ہے اس کے؟ فعل, ٹھیک, اور فاعل, میں کوئی کر دیتی ہوں, مفعول, اور ایم بی ایف لکھ دیتی ہوں متعلق بالفعل. متعلق بالفعل, یہ جو اردو میں ہمیں متعلق کا ورڈ تو پتہ ہے نا, ریلیٹڈ ٹو, اس کے بارے میں. تو یہ ہمیں متعلق بالفعل کیا ہے, یہ فعل کے مطابق بارے میں ہمیں فردر ڈیٹیل دیتا ہے. جو فعل تھا, ایکشن جو تھا, اس کے بارے میں ہمیں یہ ڈیٹیل بتاتا ہے متعلق بالفعل. ٹھیک, اچھا, جو فعل ہے وہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ یہ اس میں کون کون سے ہوتے ہیں. ایک تو ماضی ہے, ماضی پاسٹ, اینڈ دین مضارع کہتے ہیں جو پریزنٹ یا فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم نے ان کی بھی کنجوگیشن خود ہی پڑھی تھی کہ نصرہ ورڈ کا اگر آپ لے لیں تو آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے کہ اگر ماضی ہے تو نصرہ, نصرا, نصرو, نصرت, نصرتا, نصرنا. پھر اس طرح بیسیکلی یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ شروع میں کوئی چینج نہیں آ رہا, سارے نون صاد را سے شروع ہو رہے ہیں, آگے چینج آتا جا رہا ہے. دیٹس فعل ماضی. اور فعل مضارع اگر ہوگا تو ینصرو, ینصرو, ینصرانی, ینصرونا. اس میں فعل مضارع میں ہم نے سیکھا تھا کہ شروع اور آخر دونوں میں چینجز آ سکتے ہیں. اور وہ چینجز بیسیکلی وہ لیٹر ہم نے کون سے, میں یہاں بریکٹ میں اس میں لکھ دیتی ہوں کہ کون سے لیٹرز تھے بیسیکلی, جس کو ہم نے یاد ہے کہ ہم نے کیا تھا ANTI, جس کو ہم نے اینٹی کیا تھا. ٹھیک ہے, یا اس کو آپ وائی کر لیں, اس کو وائی. ٹھیک ہے, کہ وہ بیسیکلی کیا تھا کہ الف, تا, یا اور نون. سوری, اگر کوئی فعل اس سے, یعنی فعل مضارع کی پہچان کیا ہے, یا تو وہ یا سے شروع ہوگا, یا تا سے شروع ہوگا, یا الف سے شروع ہوگا, یا نون سے شروع ہوگا. یہ چار لیٹرز ہیں. اگر ان میں سے کوئی لیٹر نظر نہیں آ رہا, دیٹ مینس کہ وہ فعل ماضی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ چیز ہم نے اس کی تھی, ہم نے یہ, آئی ہوپ کہ یہ یاد ہو سب کو. ٹھیک, اب متعلق بالفعل تھوڑا سا یہ چیز دماغ میں رکھے, یہ تھا. اچھا, جملہ جو اسمیہ تھا ہمارا, جملہ اسمیہ جو ہم نے ابھی ختم کیا, اس میں مبتدا, خبر اور متعلق بالخبر. ٹھیک ہے, اچھا, صرف میں ابھی دوبارہ سے بک کی طرف چلی جاؤں گی. ایک چیز جو میں دماغ میں آپ کے رکھوانا چاہ رہی ہوں, جس طرح یہ مفعول ہے نا, مفعول ہم نے پڑھا تھا, مفعول بھی ہے, مفعول فیہی ہے, مفعول لہو ہے, بہت سارے تھے. میں نے آپ کو کہا تھا اس کے بارے میں اتنا بھی پریشان نہ ہو, ہمیں بس دماغ میں یہ رکھنا ہے کہ جو بھی ورڈ مجھے who, what, when, where, why کے بارے میں بتا رہا ہے وہ مفعول ہے. اور مفعول کی پہچان یوزلی جنرلی یہ ہوتی ہے کہ یہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم نے پڑھا تھا رفع, نصب اور جر, ہم پڑھ رہے تھے, رفع کا ہم نے پڑھا تھا ڈوئر, نصب ہم نے پڑھا تھا دا ڈیٹیل آف دا, ڈیٹیل ہم نے پڑھی تھی, اور جر کا ہم نے پڑھا تھا کہ اونرشپ یا دا ورڈ آفٹر آف. تو بیسیکلی مفعول جو ہے کیونکہ اس پہ ایکشن ہوا ہوتا ہے, جیسے میں نے سیب کھایا, اب اس میں میں تھی وہ فائل, کھایا جو تھا وہ ایکشن, کس پہ کیا گیا وہ ایکشن, وہ سیب پہ. ٹھیک, تو یہ مفعول کیا ہے جس پہ ایکشن کیا جائے. اور اس کے بارے میں فردر ڈیٹیل ہے کہ جی مطلب یہ بھی مفعول میں آ جائے گا کہ کب کھایا, کہاں کھایا, کس طرح کھایا, کیوں کھایا. یہ تمام ہمارے مفعول. اب جو ہم نے جملہ اسمیہ کیا تھا, اس میں جو یہ پارٹ ہے نا خبر کا, ہم نے کیا تھا کہ 3 بکٹس ہیں. بکٹ 1 میں مبتدا جو ہے, جیسے اگر ان الذین ہے, ان از حرف آف نصب, الذین از دا منصوب اسم. اب میں الگ نہیں کر سکتی کہ انا کو میں مبتدا میں ڈال دوں, الذین کو میں خبر میں ڈال دوں. نو,
دے اسٹک ٹوگیدر. تو وہ مبتدا والی بکٹ میں وہ آ گئے. اب جو خبر ہے میری نیکسٹ رفع جو آتا ہے وہ خبر کی بکٹ میں گیا. پھر جو فردر ڈیٹیل ہوئی وہ ایم بی کے میں گئی. خبر جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ایک ہی لفظ ہوگا, کوئی اسم ہوگا جو کہ خبر ہوگی. خبر کین بی اے ہول سینٹینس. ہم نے یہ بھی کیا تھا کہ جیسے اس میں بک میں جب ابھی جاتے ہیں دوبارہ تو ایگزامپل میں آپ کو دوبارہ دکھا دوں گی. خبر کین اٹ سیلف بی مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے, مطلب اس کے اندر جب ہم دیکھیں. اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خبر جو ہے یہ کوئی موصوف صفہ بن کے آ گئی. ٹھیک, یہ یعنی خبر اور خبر جو ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورے جب ہم خبر کو خبر پورا جملہ فعلیہ بن کے بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز اب یہ آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم دیکھ لیں کہ جملہ فعلیہ بن کے بھی خبر, یعنی the moment so you are looking at a جملہ اسمیہ, the moment you come across a fail, جیسے آپ پڑھتے جا رہے ہو یہ مبتدا ہو گیا, یہ the moment آپ کو ایک فعل نظر آیا اسی جملے میں, اب اس فعل سے آگے جتنا کچھ ہے starting with the fail, یا ابھی میں example دکھاتی ہوں آپ کو, and till the end of that sentence وہ تمام آپ کی خبر ہے. اینڈ ود ان دیٹ خبر جملہ فعلیہ ہے, کیونکہ وہ فعل سے شروع ہوتا ہے جملہ فعلیہ ہمیشہ. جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے, جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے, یہ ہمیں ہمیشہ کا پتہ ہے. دا مومنٹ یو سی ا فعل, اب وہ آپ کا جملہ فعلیہ شروع ہو گیا. دا مومنٹ یو سی اسم اور آگے آپ کو خبر مل رہی ہے اور متعلق خبر مل رہی ہے, وہ آپ کا جملہ اسمیہ. میننگ بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے سے ہٹ کے نہیں آپ کو قرآن میں ملیں گے کہ اچھا جی یہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے, اب یہ پورا جملہ اسمیہ آ گیا. آپ کو یہ ایک دوسرے کے اندر بھی ملیں گے, ود ان ایچ ادر دے کین بی اے جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ. یعنی یہ ایک نارمل زندگی میں بھی تو ہمارے اسی طرح ہوتا ہے, عام کتاب بھی جو ہم پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھتے ہیں, تو قرآن از ناٹ ڈفرنٹ, اس میں بھی ود ان اے جملہ اسمیہ دے کین بی اے جملہ فعلیہ. ٹھیک, یہ بات جو میں بول رہی ہوں یہ کچھ کلیئر ہوئی ہے؟ مطلب اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں لگ رہی ہے آپ کو؟ انٹرسٹنگ لگ رہی ہے. گڈ آنسر, گڈ آنسر. نہیں واقعی تو یہ اگر کوئی مطلب جو میں نے لفظ بولے اگر آپ کو اس میں کوئی بھی چیز مشکل لگ رہی ہے تو آپ مجھے پلیز بتا سکتے ہو, اینڈ آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ری ایکسپلین اٹ انشاءاللہ تعالی. آئی تھنک جب ایگزامپلس کریں گے تو اور کلیئر ہو جائے گا, یہ تو سمجھ میں آ گیا. ٹھیک, اچھا پھر ہم نے اس کو ٹھیک ہے ایگزامپل, یا پھر پہلے میں ایگزامپل کی طرف چلی جاتی ہوں, دین آئی ول کم بیک, کیونکہ میں ریویو جو کر رہی تھی میں سارا ریویو کرنا چاہ رہی ہوں. ایک سیکنڈ, لیٹ می جسٹ گو ٹو دا کچھ نئی چیز میں آج چھوٹی سی کر کے اور آگے چلنا چاہ رہی تھی, لیکن اوکے یہ ساتھ ساتھ انہوں نے ایک یہ پیج ہے اس میں, جس یو کین آلسو نوٹ ان یور اون بک ٹو. یہ ہے جناب پیج نمبر کون سا ہے, 97 ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں ابھی, پیج نمبر 97. اس میں انہوں نے نا سائڈ بائی سائڈ دونوں جملوں کا جو لکھا ہوا ہے, تو یہ ایک ریویو کی طرح یہ ہو جائے گا. ٹھیک, دو طرح کے جملے ہیں, جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ. ہم نے جملہ اسمیہ کیا تھا کہ اس میں مبتدا ہے, اور مبتدا کین بی اے سنگل ورڈ جو کہ رفع ہوگا. اٹ کین بی اے فریگمنٹ, فریگمنٹ کون سا موصوف صفہ ہو سکتا ہے, اور آلموسٹ آلویز پراپر. یہ حرف آف نصب اور اس کا اسم بھی ہو سکتا ہے, موصوف صفہ بھی ہو سکتا ہے, یعنی اسم پلس اسم فریگمنٹ ہو سکتا ہے یہ. ٹھیک, اینڈ آلموسٹ آلویز پراپر. اور آلموسٹ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ کبھی کبھی پراپر نہیں بھی ہوگا, لیکن میجورٹی آف دا ٹائم پراپر ہے. ٹھیک, خبر جو ہے وہ ایک سنگل ورڈ بھی ہو سکتی ہے, یعنی سنگل اسم جو کہ رفع ہوگا. یہ ایک فریگمنٹ یعنی ریگولر مضاف الیہ بھی ہو سکتی ہے, اور یہ ایک کمپلیٹ سینٹینس بھی ہو سکتی ہے. خبر ڈزنٹ ہیو ٹو بی کہ ایک ورڈ ہوگا, یہ پورا ایک سینٹینس بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک, جس طرح ہم بولتے ہیں نا, اوکے اس میں اسٹارٹ کرتے ہیں. بے شک اس نے شام کے وقت کھانا کھایا کیفیٹیریا میں بیٹھ کے. اب یہ پورا ایک ورڈ نہیں ہے, یہ پورا کا پورا کھایا, یہ پورا جو جملہ بن گیا جملہ فعلیہ, یہ پوری کی پوری خبر ہے. اس کو میں توڑ نہیں سکتی کہ کچھ میں پارٹ چوز کر لوں کہ جی یہ تو متعلق بالخبر کی طرح لگ رہا ہے, یا خبر کی طرح, یہ جو ہے یہ متعلق بالفعل کی طرح نہیں. دا مومنٹ یو سی اے فعل اٹ از جملہ فعلیہ. ٹھیک, اور وہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے وہ آپ کی خبر کہلائے گی. اور پھر آپ اس کو بریک ڈاؤن کرو گے فردر, دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ, مگر دا مومنٹ یو سی اے فعل یہ جملہ فعلیہ ہے.
تو یہاں انہوں نے کیا کہا کہ خبر جو ہے اٹ کین بی اے سنگل ورڈ, اٹ کین بی اے فریگمنٹ, اٹ کین بی اے فل سینٹینس. متعلق بالخبر کیا ہے؟ اٹ کین بی اے جار مجرور یا پھر اسپیشل مضاف. آپ یہ دیکھ رہے ہو لکھا ہوا, اس کو میں ہائی لائٹ بھی تھوڑا سا کرتی ہوں جو میں کہنا چاہ رہی ہوں. یہ جو ہے بفور از, جب جملے میں از آتا ہے, دس از اے بک, سو دس جو ہے مبتدا ہے, اے بک از کے بعد آیا ہے, وہ خبر بھی ہے, اور اگر میں فردر ڈیٹیل دوں تو وہ متعلق بالخبر. تو از سے پہلے جو آتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے, از کے بعد جو آتا ہے وہ خبر اور متعلق بالخبر ہے. یہ تو ویسے ہی آپ کے دماغ میں آلریڈی ہوگا. متعلق بالخبر کے بارے میں کیا ہم نے دیکھا کہ جار مجرور یا اسپیشل مضاف. خبر کے بارے میں دیکھا کہ رفع یا فریگمنٹ یا فل سینٹینس. اور مبتدا جو ہے سنگل ورڈ بھی ہو سکتا ہے, فریگمنٹ بھی ہو سکتا ہے, اور یوزلی پراپر ہوتا ہے. ایک اچھا, سوال ہے جملہ میرا. فعلیہ کی طرف آ جائیں. سوری, کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی ایک سوال پوچھ رہی تھی, جو اسپیشل مضاف ہے, جو پوری لسٹ تھی مضاف کی, وہ ساری جی, لسٹ آتی ہے اس میں جو کہ اسپیشل صرف مضاف کی لسٹ ہے. ہاں جی, پورے جتنے بھی تھے وہ فوقہ قبلہ بائنا آپ کی والے نا سارے؟ آواز کٹ رہی ہے. آئی ڈونٹ ایٹ مائنڈ. جی جی نہیں مجھے صاف آ رہی جی. تھی. اچھا, وہ جو فوقہ قبلہ اچھا, بائنا والی میرے پوری لیے نا لسٹ تھی, ساجیہ کی آواز کٹ رہی تھی. جی وہ سب اسپیشل مضاف میں آ جائیں گے اس میں متعلق بالخبر میں؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بالکل. جزاک- جی 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 بالکل بالکل. جملہ اور فعلیہ ہم نے پڑھ. جی جی, سوری, نو پرابلم. نہیں وہ میں کہہ رہی تھی کہ مبتدا میں حرف نصب بھی تو ہوتا ہے, اور اس کا جی جی اسم. بالکل, وہ فریگمنٹ جو یہ لکھا ہے نا, یہ فریگمنٹ, تو وہ حرف آف نصب اور اس کا اسم فریگمنٹ میں آ گیا. موصوف اچھا صفہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی فریگمنٹ ہو سکتا ہے وہ. اچھا, جزاک اللہ. وہی ہے. جملہ فعلیہ جو ہے اس کے 3 پارٹس کیا تھے انہوں نے اس میں متعلق بالفعل جو ہے, اچھا انہوں نے اس کے ساتھ ہی کر دیا, ٹھیک ہے, دیٹس فائن. سو فعل ہے, فعل ماضی ہو سکتا ہے, فعل مضارع ہو سکتا ہے. پھر ہم نے فعل امر اور نہیں پڑھا تھا, یعنی کہ آپ کو کسی چیز کا اگر آپ فوربیڈنگ اور کمانڈنگ, حکم دینا یا روکنا, یہ بھی آپ کا فعل میں آتا ہے. تو اس کی یہ بیسیکلی مضارع کے آگے آپ سب کیٹیگری بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. تو فعل کچھ بھی ہو سکتا ہے, ماضی از نصرہ, ینصرو, یا پھر انصر. یہ انصر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کرو, مدد کرو. یہ بیسیکلی کچھ بھی فعل کسی بھی طرح کا کسی بھی فارم میں ہوگا, ایکشن جو ہے نا بس بیسیکلی وہ آپ کا فعل ہے. اس میں پھر ایک فائل ہوگا کہ اس ایکشن کو کیا کس نے ہے. ایک ہم نے پڑھا تھا فائل ان سائڈ فائل. فار ایگزامپل جب میں نصرہ کہہ رہی ہوں اس کے اندر آلریڈی ہوا از ہڈن, اور نصرہ کہہ رہی ہوں اس کے اندر ہما از ہڈن, نصرو کہہ رہی ہوں اس میں ہم از ہڈن. ٹھیک ہے, یہ آلریڈی فائل ایک ہوتا ہے جس کو آپ ان سائڈ فائل کہتے ہیں. پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اگر مجھے جملہ اس طرح کا بولنا ہے کہ مطلب احمد نے سیب کھایا, کھانے کا ایکشن میں نے جو ہے میں نے احمد کا نام لگانا ہے, تو وہ میرا آؤٹ سائڈ ڈوئر ہوگا جو کہ فائل ہے, آؤٹ سائڈ فائل. یہ فعل کے بعد آئے گا ہمیشہ, اس کا سٹیٹس رفع ہوگا. اور یہ کس وقت آ سکتا ہے آؤٹ سائڈ فائل؟ جب آپ کا اوریجنل جو فعل ہے, یہ اینی ون آف دا فعل, یہ ہوا یا ہیا والے سٹیٹس میں ہے. یعنی میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں, جب فعل آپ کا ہوا یا ہیا والے سٹیٹس میں ہے, then you can look for an outside doer. Otherwise, let's say کہ ینسورانی ہے, ینسورانی جو ہے ہمارا ڈوئل کے لیے ہے, تو میں تو نہیں ڈھونڈوں گی باہر کوئی اس کا فائل, بیکاز یہ ڈوئل ہے, یہ تو ہما ہے اس کے اندر. ہاں اگر ینسرو ہے تو اب یہ ہوا ہے. اب میں دیکھ سکتی ہوں کہ کیا کوئی باہر والا فائل تو نہیں ہے کوئی اور. تو دیٹ از اے ریکوائرمنٹ. ٹھیک, اس کا فعل کے بعد آنا ضروری ہے اور اس کا رفع کے سٹیٹس میں ہونا ضروری ہے. جو آؤٹ سائڈ فائل بھی رفع کے سٹیٹس میں ہوگا. اور ہم نے یہ بالکل بگننگ جب ہم نے اسم کو پڑھنا شروع کیا تھا, تو جب ہم نے بتایا تھا رفع, تو ہم نے لکھا تھا ڈوئر. سو ڈوئر کا رفع ہونا ضروری ہے. ٹھیک, پھر تھرڈ پارٹ جو ڈیٹیل ہے وہ مفعول کہلاتی ہے. who, what, when, where, why, how. ٹھیک ہے, اور یہ جو متعلق ہے اس کی ہم نے ڈیٹیل میں نہیں کہا تھا. متعلق بیسیکلی آپ سمجھ لو کہ وہ ایک چیز کو نا جیسے ریپیٹ کر کے بھی کہا جائے. جیسے فار ایگزامپل آپ نے پڑھی ہوگی, کون سی سورت تھی, آئی تھنک اٹ از سورہ فجر میں ہے, آئی مائٹ بی رانگ, حبن جم, یہ دکن دکا, دکن دکا, بیسیکلی دکن دکن ریپیٹ ہو کے آ رہا ہے. دس از مفعول مطلق.
جو ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے. کلم اللہ تکلیما, مطلب اللہ تعالیٰ نے بات کی, بات کرنے کے طریقے. بیسیکلی جب ہم انشاءاللہ سینٹینس دیکھیں گے, اس کے اوپر میں نے اتنا زور نہیں دیا تھا پہلے بھی, بس یہ آپ کو بس پتا ہونا چاہیے کہ ڈفرنٹ کائنڈ آف مفعول ہیں. دیٹس مور دین انف فار دا ٹائم بینگ. سو ہو واٹ ڈیٹیل جو ہے نا آپ کی, وہ آپ کا مفعول کہلاتا ہے. اس میں انہوں نے متعلق بالفعل کو بھی کر دیا, وچ از فائن. یہ 3 کیٹیگریز رکھنے کے لیے. متعلق بالفعل کے لیے بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جار مجرور ہوتا ہے. متعلق بالفعل is going to be جار مجرور. جی انیلا. جیسے سورہ رحمان میں بھی وہ بار بار ذکر آتا ہے کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کرو گے, اس وہ تو طرح. آیت کا ریپیٹیشن ہو رہی ہے نا, یہ آیت کے اندر ود ان آیت ورڈ کی ریپیٹیشن جو ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ بات کریں, وہ تو آیت بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. جی یس ٹھیک ہے. سو ہم نے یہ اب دیکھ لیتے ہیں, کوئی کنفیوژن پارٹس آف سینٹینسز میں ہے کہ نہیں, دین وی کین موو اہیڈ انشاءاللہ. نہیں الحمدللہ. انشاءاللہ. لیٹ می سی آگے ہے یا وہ پیچھے, جو میں ڈھونڈ رہی تھی آپ کو ایگزامپل مجھے دینی ہے. ایک اس کو سیدھا کر لوں, یہ روٹیٹ کرنا پڑے. لیٹ می سی. نہیں, میں نے اس وقت نکالا ہوا تھا پیج, دین آئی جسٹ سم ہاؤ. ابھی ایک ٹاپک ہے جو ہم کریں گے انشاءاللہ, کہ جو فیل ہم نے کیا ہے, ہم نے ابھی بیسیکلی اس کی جو ایک فارم کی ہے جس کو کہتے ہیں معروف. معروف مینس جو اس کی ریگولر ایک فارم ہے, فیل معروف. ٹھیک ہے, وہ ہم نے کیا ہے. نہیں, ہم نے یہ نہیں, نیگیشن نہیں کرنی ہم نے. تو ایک ہوتا ہے سینٹینس, ایک ہوتا ہے فیل اس کو کہتے ہیں مجہول. مجہول جیسے انگلش میں ہے, انگلش میں ہم نے جیسے جو ابھی ہم نے فیل کیا نا, وہ انگلش کے حساب سے وہ اس کو کہتے ہیں ایکٹیو. جس طرح انگلش میں پیسو ہوتا ہے نا, اسی طرح فیل عربی میں بھی پیسو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مجہول. بیسیکلی وہ ہم نے مجہول ابھی نہیں کیا ہے, وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن میں ابھی چاہ رہی تھی کہ ہم تھوڑا سا یہ ذرا دیکھ لیں جو کہاں گیا. انشاءاللہ سامنے آ جائے گا. سارے آئی ہوپ کہ آپ کو وہ ورڈز دماغ میں ہوں جو لائٹسٹ ورڈز ہیں, لائٹ کر دیتے ہیں اسم فعل کو, وہ جو ہیں جو ہیوی کر دیتے ہیں, مطلب یہ یا لائٹسٹ کر دیتے ہیں, یہ تمام دماغ میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ان سب کو جو چیزیں دیکھیں میں نے لاسٹ ٹائم میمورائز کرنے کے لیے بولی تھی نا, وہ میمورائز آپ کو کرنی ہی ہوں گی. یو ہیو ٹو میمورائز دم. یہ چیز بس دماغ میں رکھنی. اوکے, مل گیا یہ. اچھا, کمپلیکس سینٹینس. ہیونگ اے سینٹینس ایز اے خبر, جو میں نے آپ کو کہا نا ابھی کہ خبر جو ہے وہ سینٹینس کی فارم میں بھی آ سکتی ہے. ٹھیک, لیٹ می جس میں اپنا پین اس میں سے نکال لوں. اوکے, ریکال دیٹ اے جملہ اسمیہ کین ایکٹ ایز اے خبر. پوری خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ کی فارم میں بھی آ سکتی ہے, ہم نے پہلے دیکھ چکے ہیں ہم اوپر یہ. اسی طرح جملہ فعلیہ کین آلسو ایکٹ ایز اے خبر. جملہ فعلیہ بھی خبر کی فارم میں آ سکتا ہے. when this occurs the entire sentence is labeled as a خبر. وہی جو میں آپ کو بات بتا رہی تھی, اب یہ ایگزامپل دیکھیں. ان, یہ بیسیکلی ان کیا ہے, اننا, ان اینڈ دین نا. ٹھیک ہے, ان بے شک, انڈیڈ, نا وی. نا از اے پروناؤن, مگر جب مل کے آتا ہے تو اننا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا مبتدا ہو گیا. یہ اسم ہے, اسم سے شروع ہو رہا ہے, دس از اے جملہ اسمیہ, یہ مبتدا ہو گیا. نیکسٹ ورڈ جو ہے فتحنا, we gave you victory. we gave you victory. فتحنا, we have given you victory. یہ فعل ہے آپ کا. فتحنا, یہ جو سکون آ گیا بیکاز پروناؤن اٹیچ ہونی تھی, ورنہ یہ فتحا ہے. فتحا آپ نے اس کی کنجوگیشن بھی کی تھی, فتحا, فتحانی, یہ پورا مضارع اور آپ نے ماضی کا بنایا تھا. فتحنا is a fail with na as a doer. نا جو ہے یہ ڈوور ہے, فتحنا is the فتح is the fail. اب یہاں سے لے کر اینڈ تک یہ پوری خبر کہلائے گی, اس کو آپ بریک نہیں کریں گے. یہ یہاں سے یہاں تک یہ پوری آپ کی جو ہے خبر ہے. دا مومنٹ یو سی اے فیل, یہ آپ کا
جملہ فعلیہ شروع ہو گیا، اور چونکہ مبتدا کے بعد خبر نے آنا تھا، یہ پورا کا پورا ہماری خبر ہے. ٹھیک ہے، certainly we، یہاں certainly we جو ہے مبتدا، and فتحنا لک فتحا مبینا، we have given you a clear victory، یہ پورے آپ کی خبر ہے. پہچان کیا ہوگی کہ the moment you recognize کہ مبتدا اور اس کے بعد اگر کوئی فعل آ گیا، now from that fail till the end وہ آپ کا جملہ فعلیہ ہے اور وہ آپ کی پوری خبر ہے. اب اس جملہ فعلیہ کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. ٹھیک، اب یہ ان سائڈ دا خبر ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ان سائڈ دا خبر، یعنی یہ خبر ہے نا فتحنا لک فتحا مبینا. اب آپ کی یہ اس کو جملہ فعلیہ کو اب ہم فردر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے. فتحنا یہ آپ کا فعل ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس کا فاعل کون ہے؟ نا. تو فعل اور فاعل دونوں ہو گئے. فتح، یہ میں اس کو یہاں لکھ دیتی ہوں آپ کو کہ یہ فتح سے بنا ہے. فتح، اوریجنل فارم کیا تھی؟ فتح. اور جب اس کے ساتھ ہم نے اٹیچ کر لیا پروناؤن کو تو یہ فتح فتحنا بن گیا. یہ بولنے کے لیے اس کا یہاں پر سکون آنا ضروری تھا. اور نہ آپ کی یہ پلس کر دیتی ہوں، نہ آپ کا جو ہے بیسیکلی کیا تھا؟ نحنو، وی. تو یہ آپ کا بن گیا فتحنا. تو یہ آپ کا فعل اور یہ فاعل. ہم نے دی فتح. لکا، اب لکا کیا ہے؟ لام از حرف آف جر، تو یہ جار مجرور ہو گیا. ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ جو آپ کا متعلق بالفعل ہے وہ جار مجرور ہوتی ہے، تو یہ آپ کی متعلق بالفعل ہو گئی. اب فتحن نصب، مبینن بھی نصب. فتحن مبینن، ایون اف یو ڈونٹ گو انٹو ڈیٹیل کی کون سے طرح کا مفعول ہے، صرف آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ مفعول ہے. فتحن مبینن یہ آپ کا مفعول ہے. فتحن مبینن مفعول مطلق. ٹھیک، اور فتحن مبینن یہ موصوف صفہ بیسیکلی ہوگی. کون سی طرح کی فتح ملی؟ مبینن، کھلی فتح. یہ اپنی چاروں پراپرٹیز میں میچ کریں گے. دونوں یہاں پر لگا ہوا نہیں ہے نصب، یہ فتحن مبینن یہ اس طرح ہے. تنوین ہے دونوں پہ، نصب ہے دونوں، اور دونوں کا بیسیکلی جو اسٹیٹس ہے سیم ہے. دونوں میسکولن ہیں، دونوں سنگولر ہیں، اور دونوں کامن ہیں. تو یہ موصوف صفہ ہے بیسیکلی. لیکن یہ کیا کہلاتے ہیں؟ کیونکہ مفعول جو ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے نا. مفعول ہمیں بتاتا ہے کہ فعل جو ہوا ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے. دیٹ از واٹ مفعول مینس. ٹھیک، تو فتحنا، فتح پلس نون، نون الف نا، یہ آپ کا فاعل اور فعل دونوں ہو گئے. جار مجرور جو ہے وہ متعلق بالفعل ہوتا ہے ہمیشہ. اور پھر جو آپ کا فتحا مبینا منصوب ہے، یہ دونوں یہ آپ کا مفعول ہو گیا. ٹھیک، اس میں کوئی مجھے بتائیے کوئی کنفیوژن ہے؟ جی مجھے ایک ہے. جی بولیے. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کیونکہ مفعول جو ہم نے پڑھے ہیں وہ ٹائپ آف مفعول لائک بھی، فی ہی، وہ تو وہ نصب اسٹیٹس تو سمجھ آ گئی، لیکن یہ متعلق بالفعل نہیں ہے کیا؟ متعلق بالفعل کیوں ہے یہ؟ نہیں، بیکاز یہ بے ہی اسٹیٹس یا ہاؤ، وین، ویئر تو نہیں ہے یس، نا. تو یہ مفعول کیا ہے؟ وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ جس طرح آپ نے دیکھا تھا نا اوپر وہ چارٹ بھی جو انہوں نے بنایا تھا، انہوں نے متعلق بالفعل کو اسی کے انڈر کر دیا، مفعول کے انڈر. مفعول کہلاتا ہے بیسیکلی وہ جس پر ایکشن کیا جائے یا واٹ کائنڈ آف ایکشن اٹ واز. تو وہ جو فتح اللہ تعالیٰ نے دی وہ کون سی فتح تھی؟ کھلی فتح. تو اس لیے یہ مفعول ہے. لیکن اسپیشلی جب ہم ڈفرینشیٹ کریں گے تو متعلق بالفعل اونلی ا جار مجرور کین بی متعلق بالفعل. اوکے، نصب اسٹیٹس میں نہیں ہو سکتا. نہیں، کیونکہ انہوں نے فردر بیسیکلی آپ کو، تاکہ آپ لوگ سمجھ لو کہ 4 کیٹیگریز اس لیے بنائی تھی تاکہ آپ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر لو کہ مفعول ول آلویز بی منصوب. اور اگر مطلب اس کی ابھی اور فردر ڈیٹیلز آئیں گی کہ مطلب ضروری ہے کہ کون سی سچویشن ہے جس میں یہ نصب نہیں بھی ہو سکتا، تو ہم اس میں بھی کر ہی نہیں رہے. لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ جار مجرور ہمارا ایم بی ایف ہوگا، متعلق بالفعل. صحیح. ٹھیک ہے، کہ وہ فتح جو تھی کس کے لیے تھی؟ تمہارے لیے تھی. فتح مبینن کون سی فتح تھی؟ وہ وکٹری جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. وہی آتی. when the خبر is a جملہ فعلیہ، اگر جسے خبر یہاں پر جملہ فعلیہ تھی، the pronoun inside the فعل، یعنی اس فعل کے اندر جو pronoun ہے کون سا ہے اس کے اندر؟ ہوا. it must match with the مبتدا in number and gender. مبتدا کیا تھا ہمارا؟ اننا. ٹھیک، اب inside the فعل must match with the مبتدا in the. اچھا، in the example above
in mubtada is okay, matches in number and gender with the number and gender in the pronoun inside the khabar. ठीक, fatahna ना भी प्लूरल के लिए है, इन्ना भी प्लूरल. ये इन्ना जो है किस तरह है, ये इन, मैं लिख के बताती हूँ, ये इन प्लस ना. तो वो ये कह रहे हैं कि जो फेल के साथ की प्रोनाउन है, फेल वाली, वो और मुब्तदा की जो प्रोनाउन है, ये मुब्तदा का आप कह लो कि जो प्रोनाउन है वो मैच करनी चाहिए, दोनों की मैच करनी चाहिए, जेंडर में भी और नंबर में भी. तो ये दोनों की जेंडर वी, मतलब ये तो मैस्कुलिन या फेमिनिन दोनों हो सकते हैं, और प्लूरल हैं ये किस केस की वो बात कर रहे हैं कि अगर खबर जो है एक जुमला फेलिया होगी, तो वो जो फेल जिससे वो शुरू हो रही है, उसकी जेंडर और उसका नंबर इस मुब्तदा के जैसा होगा. इट हैज टू. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ है. हो गया. प्लीज दोबारा बता दें फरियाल, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है. ठीक है, so, ये जो है ये पूरा जुमला इस्मिया है. इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना. अब इसमें मुब्तदा हमें ये मिल गया क्योंकि ये पहला ये नहीं हर्फ ऑफ नसब और उसका इस्म है, हमने कहा ये तो मुब्तदा हो गया. अब नेक्स्ट वर्ड इज अ फेल. अभी हमने ये पढ़ा कि जब फेल आ गया नेक्स्ट वर्ड, दैट मीन्स कि वो फेल और उसके बाद में आने वाले तमाम वर्ड्स आर पार्ट ऑफ जुमला फेलिया. अब ये पार्ट ऑफ जुमला फेलिया तो ठीक है, लेकिन फिर मेरी खबर कहाँ गई? तो ये पूरा जुमला फेलिया मेरी खबर है. अब इस खबर के अंदर क्या क्या हो रहा है उसका वो रूल कुछ बता रहे हैं कि मुब्तदा का जो प्रोनाउन है उसका प्रोनाउन और फेल का प्रोनाउन एक जैसा होना चाहिए, जो कि यहाँ ना और ना दोनों एक जैसे हैं. जेंडर भी एक होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ इन्ना है, यहाँ पर मैं फताहतू नहीं कह सकती. फताहतू मीन्स क्या है? फताहतू बताएं, अगर फताहतू कह रही हूँ तो क्या है इसके अंदर प्रोनाउन? मी. जज़ाकल्लाह. तो अंता, यहाँ अना आके यहाँ फताहतू नहीं हो सकता था. व्हाई? बिकॉज फिर मी हो गया और यहाँ वी है, तो मी और वी तो मिलते नहीं है एक दूसरे से. यहाँ पर इसलिए ना आया क्योंकि यहाँ ना था. तो वो यही कह रहे हैं कि जो फेल है उसकी प्रोनाउन और मुब्तदा की प्रोनाउन विल मैच. इट मस्ट मैच. और जेंडर भी इनका एक ही होगा. ठीक है जी. ज़ेबा, ये आपको क्लियर हुआ? हेलो जी जज़ाकल्लाह खैर, क्लियर हो गया. ओके. अच्छा जी, अब एक हम एक सेंटेंस देखते हैं. कंसीडर द सेंटेंस अल मुस्लिम. इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूं. एक सेकंड. Let me erase that. ये सेंटेंस है अल मुस्लिमूना नसरू. अल मुस्लिमूना नसरू. अल मुस्लिमूना, द मुस्लिम्स प्लूरल है. द मुस्लिम्स. नसरू, they helped. The Muslims, they helped. The word al muslimuna is the मुब्तदा. ठीक है, ये हमारा मुब्तदा हो गया. इस्म से शुरू हो रहा है कोई जुमला तो सारी बात है वो मुब्तदा हो गया, हमारा जुमला इस्मिया हो गया. अब उन मुसलमानों ने क्या किया जो कि खबर थी, वो नसरू, वो हमारा फेल था. The inside pronoun in the sentence nasaru is hum. ठीक, अब हमने देखना क्या है, मुस्लिमूना, ये ऊना हमें बता रहा है कि ये प्लूरल है यानी हम है. नसरू, ये वाव और अलिफ, ये भी हमें बता रहा है कि ये प्लूरल है. दोनों मैच कर गए. अल मुस्लिमूना, ऊना एंडिंग हमें पता है मैस्कुलिन है. नसरू, ये एंडिंग भी हमें पता है कि ये मैस्कुलिन है. जरा मुझे जल्दी से कोई बताया कि ये फेमिनिन होता तो यहाँ क्या होता? नसरना. नसरना. प्लूरल विल बी नसरना. ठीक है, तो लेकिन वो फिर मिसमैच हो जाता. अभी मैच करने के लिए क्या लिखा है इन्होंने? द वर्ड अल मुस्लिमून is masculine and plural. The masculine plural pronoun is hum. The inside pronoun in the sentence nasaru is hum. यानी कि इनका मैच करना जरूरी था. The mubtada and khabar match in number and gender. तो ये हो गया आपका. इसका मतलब है कि ये सेंटेंस वैलिड है. Why is it valid? Because number और gender जो है वो मैच कर रहे हैं. Something happened. एक सेकंड, मेरे पास से स्क्रीन गायब हो गई है. आपके पास आ रही है? I know.
Let me share again because I lost the screen. Okay, got it. जी, तो जो al-muslimuna nasaru is जुमला इस्मिया, उसकी खबर जो है इज अ जुमला फेलिया. जुमला फेलिया अगर है तो उस फेल की प्रोनाउन और उसका जो जेंडर है वो मुब्तदा से मिलना चाहिए, तो वो यहाँ पर मैच हो गया. ठीक, एक दो सेंटेंसेस हम इस ड्रिल के देख लेते हैं इंशाल्लाह, बाकी आपका होमवर्क होगा, वैसे इतना ज्यादा है नहीं. अब उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, क्या कह रहे हैं? कन्वर्ट द फॉलोइंग जुमला फेलिया इनटू जुमला इस्मिया, रिमेंबर टू मैच द मुब्तदा एंड द खबर. द फर्स्ट वन इज नसरल मुस्लिमूना. नसरा इसमें कौन सी प्रोनाउन होती है? हुआ, ही. ठीक है, अब ये चीज भी दिमाग में रखें कि व्हेन इट इज अ जुमला फेलिया देन इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट कि जी ये दोनों मैच करेंगे नंबर और जेंडर में. रिक्वायरमेंट किस वक्त है? कि जब जुमला इस्मिया की जो खबर है वो फेल के हिसाब से होगी, मतलब वो फेल जुमला फेलिया की फॉर्म में आएगी, उसके फेल का उस मुब्तदा से मैच करना जरूरी है. नसरल मुस्लिमूना, इसको जब हम फ्लिप करेंगे तो मुस्लिमूना तो वही रहा. अब मुस्लिमूना चूंकि प्लूरल है, अब मुझे फॉर्म कौन सी यूज करनी है फेल की? प्लूरल वाली और मैस्कुलिन, क्योंकि मुस्लिमूना मैस्कुलिन है. सो अल मुस्लिमूना नसरू, नसरल मुस्लिमूना. कतबत निसाउ, कौन करेगा? हैंड रेस कर ले प्लीज. जी इरम. कतबत निसाउ. अन्निसाउ कतबत. अन्निसाउ कतबत. अच्छा, अभी यहाँ पर कतबत जो है, इज इट व्हाट प्रोनाउन इज इन हिया. देयर? हिया. हिया है ना? हिया. ओके, लेट मी जस्ट राइट इट हियर. अच्छा, अन्निसाउ जो है इनका इसका मतलब क्या है? अच्छा, ये तो इसमें जमा है, निसा वुमेन. दिस इज अ प्लूरल, वुमेन. ठीक है, तो हाँ जी. मैं ये कोशिश करती हूँ लिखने की, मुझे लिखा नहीं जाएगा. तो अन्निसाउ तो मैं लिख देती हूँ वैसे ही एज इट इज, क्योंकि उसको तो हमने चेंज नहीं करना. आप मुझे बताएं कि ये अब कतबत की जगह क्या होगा? कतबना. कतबना. गुड जॉब, क्योंकि अब इसका प्लूरल होना जरूरी है. कतबना, अन्निसाउ कतबना. क्यों हमने किया? क्योंकि अब ये हमने इसको जुमला इस्मिया बनाना है. जब जुमला इस्मिया बनाना है उसका मतलब है कि इस्म को पहले आना है. जब इस्म पहले आएगा और फिर उसकी खबर जो है वो फेल है, तो उस फेल का मैच करना जरूरी है जेंडर और नंबर में. अन्निसाउ औरतें प्लूरल है, यानी इसके अंदर हुन्ना है. तो अब जब मैं फेल को यूज करूंगी तो उसमें भी हुन्ना आना चाहिए. तो ये क्या होता है? कतबना. अन्निसाउ कतबना. जी सादिया. जी. हदरा तालिबानी. तालिबानी हदरा. हदरा, ओके, गुड जॉब. तालिबानी हदरा. ये क्यों हमने किया है भला? अलिफ क्यों लगा दिया? अलिफ से क्या पता चला? ये अलिफ से पता चला कि ये डुअल है. डुअल है. ठीक है, ये डुअल रफा. हुमा है. ठीक है, जी. और हमने यहाँ पर आप कह लो कि हदरानी क्यों नहीं कर दिया? अब तालिबानी था. व्हाई डिडंट वी डू हदरानी? मुझसे पूछ रही हैं आप? कोई भी बताए, आप बता दें. हदरानी क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि ये फेल है. तो फेल हदरानी भी हो सकता है. फेल हदरानी भी हो सकता है. आई मतलब डोंट नो. लेट्स सी. नहीं, आप थोड़ा सा सोचिए. आप आंसर इज करेक्ट. हदरा जो हदरानी है, जो है okay, वो डुअल नहीं होगा ना फिर. नहीं हदरानी तो आनी तो दो ही है ना, तालिबानी जिस तरह है. आप मुझे बताएं हदरा जो है ये कौन सा फेल है? हदरा मादी है, वो मुतारे है, इसलिए आने नहीं किया उसको. एग्जैक्टली. ठीक है, आनी आएगा किसमें? जब हम मुदारे कर रहे होंगे. ये मादी है, सही. मादी में हदरा होगा. गुड, ठीक. नेक्स्ट वाला कौन करेगा जी? कोशिश जरूर किया करें सारे के सारे, गलत सही से कोई फर्क नहीं पड़ता.
ورنہ پھر میں خود ہی پک کر لیتی ہوں میرے خیال میں. لیٹس سی. فریدہ باجی. استمتعت الامانی. فریدہ باجی آپ Can you hear me? اب سوری اب آواز آ رہی ہے, اب آ رہی ہے. تو یہ ہوگا الامانی جی استمتعانی. الامانی استمتعانی. گڈ. استمتعانی. بلکہ اس نے سوری ایک سیکنڈ مجھے کنفرم کرنے دیں, ایک سیکنڈ دماغ میں میرے. استمتعت کتبت یا دیٹس فائن. اس لکھنا بھی استمتعانی نہیں ہوگا نا, اس کا استمتعا ہوگا پھر یہ, بیکاز استغفرا یہ استغفرا سے ہے. استغفرت استغفرت ٹھیک ہے نا, یہ آپ کا ماضی ہے یہ والا بھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. I think یہ استغفرا صحیح ہے. استغفرا یستغفرو یا. سو یہ آپ کا یہ الامانی 2 کے لیے ہے تو استمتعا ہو گیا اگین. گڈ. 2 کے لیے ہو گیا استمتعا. جی ٹھیک ہے. ہاں صحیح ہے, سمجھ میں آ گیا. جی لاسٹ والا ہمارے ساتھ بھی بچ گئے. اچھا لاسٹ والا جو ہے نا یہ ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی دیتی ہوں میں ہوم ورک. یہ والا جو ہے یہ آپ سب نے کر کے مجھے بس میسج کر دیجیے گا کہ ہاؤ ول یو میک اٹ انٹو جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے اشارہ کیا ہے. اوکے, دس ول بی یور ہوم ورک انشاءاللہ. اچھا میں تھوڑا سا کوشش کروں گی کہ میں ایک ڈاکیومنٹ بنا لوں جو میں آپ سے شیئر کر لوں سارے ٹاپک وائز کر کے, یا میں بک میں ہی آپ کو نشان کر کے کہ جو ٹاپک ہم نے کیے, اور اس کے بعد پھر ہم کوئی نیا شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کو آرگنائز ہم کر لیں, اور تھوڑے سی کانسیپٹ کو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ تھوڑا ریویو کر لیں, تاکہ ایک مطلب دماغ میں چیز بیٹھ کے آگے کی جو ہم چیز اب کرنے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ پیچھے کا بیک گراؤنڈ ذرا سا کلیئر ہو ہمارا. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھیے گا. دوسرا مجھے اگر کنفرم سارے کر دیں کہ اف یو نیکسٹ ویک کے لیے کہ اف یو آر اوکے کہ ہم ایک دن تفسیر رکھیں, اور وہ سب اپنا اوپینین مجھے بتا دیں پلیز. ٹھیک ہے, تاکہ اٹ ول بی ایزیئر ٹو میک اے ڈیسیژن انشاءاللہ تعالیٰ. It is fine, alhamdulillah. اوکے So اوکے like ٹھیک. Tuesday you will have tafsir. جی Tuesday کو صرف تفسیر رکھیں گے اور پھر Wednesday کو سیرہ اور گرامر. وہ آئی ایم ریئلی فلیکسیبل. اگر کسی کو پرابلم ہوگی کہ جیسے تفسیر, جیسے کچھ لوگ تفسیر لیتے ہیں صرف, تو اگر ان کو جو ڈے جو ہے وہ ٹیوزڈے زیادہ بہتر لگتا ہے تو وی کین جسٹ ڈو تفسیر آن ٹیوزڈے اینڈ ڈو دا ریسٹ نیکسٹ ڈے. یا اگر کسی اس کے بارے میں مجھے اتنا پرابلم نہیں ہے, وہ فلیکسیبلٹی ہے. سو وی کین ڈو اینی ون آف دوز ڈیز. ٹھیک ہے, آئی تھنک جو ہم لوگ ریگولر ہیں ہمیں تو فرق نہیں پڑے گا. ایگزیکٹلی وہی نا, جو ریگولر آ رہے ہیں ان کو تو فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ تو دونوں دن آتے ہی ہو, تو اس لیے جو باقی تھے ان کے حساب سے تھا. تو لیکن آئی تھنک کہ اس طرح بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں کہ ٹیوزڈے کو ہم تفسیر رکھ لیں اور باقی دونوں دن جو ہیں وہ سیرہ اور اس کے رکھ لیں ہم. ٹھیک ہے نا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین.